عزیز سامعین، آج ہم ایک کتاب پر گفتگو کریں گے اور اس کا تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لفظ با لفظ ترجمہ نہیں بلکہ مصنف کے تعلیمی مقاصد کے لیے پیش کیے گئے نظریات اور افکار کا خلاصہ ہے۔ آڈیو AI پر مبنی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کہیں کہیں گرامر اور تلفظ کی غلطیاں ہو جائیں، اس کے لیے پیشگی معذرت قبول کیجیے۔ ہم سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید کسی موضوع یا کتاب پر بات کریں تو اپنی تجاویز ضرور بھیجیں۔ آخر میں درخواست ہے کہ اس چینل اور ہماری کاوش کو سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ آج ہم ایک کافی مشہور اور متنازعہ نظریے پر بات کر رہے ہیں، سیموئل پی ہنٹنگٹن کا تہذیبوں کا تصادم۔ ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ شروعاتی حصے ہیں، دیباچہ اور تعارف سے، اور مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ہنٹنگٹن سرد جنگ کے بعد کی دنیا کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، ان کے دلائل کیا تھے۔ یہ وہ نظریہ ہے جو پہلے 1993 میں فورن افیئرز میں ایک مضمون کی شکل میں آیا تھا، اور کہتے ہیں کہ 1940 کی دہائی کے بعد کسی بھی مضمون پر اتنی بحث نہیں ہوئی جتنی اس پر ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص بات تھی۔ اچھا، تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اس نظریے کا بالکل مرکزی نقطہ کیا ہے؟ ہنٹنگٹن کیا کہہ رہے تھے کہ سرد جنگ کے بعد دنیا کیسے بدلے گی؟ جی دیکھیے، ہنٹنگٹن کا جو بنیادی دعویٰ تھا وہ یہ کہ سرد جنگ تو ختم ہو گئی، اب جو بڑے جھگڑے ہوں گے دنیا میں وہ نظریاتی نہیں ہوں گے، نہ ہی معاشی، بلکہ ان کی وجہ ہوگی ثقافت، تہذیب۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ اب اپنی شناخت سب سے بڑھ کر اپنی تہذیب سے کریں گے، یعنی مشترکہ زبان، تاریخ، مذہب، رواج۔ تو عالمی سیاست وہ کہہ رہے تھے اب نظریاتی بلاکس کے بجائے تہذیبی خطوط پر یوں سمجھ لیں کہ دوبارہ ترتیب پا رہی تھی۔ گویا دنیا نظریات کی جنگ سے نکل کر ثقافتی جڑوں کی جنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ تو واقعی ایک بڑا دعویٰ تھا، خاص طور پر اس وقت جب بہت سے لوگ تاریخ کے خاتمے کی بات کر رہے تھے کہ بس اب لبرل جمہوریت ہی چلے گی۔ تو ہنٹنگٹن یہ تہذیبی تقسیم عملی طور پہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ مطلب کوئی ٹھوس مثالیں تھیں ان کے پاس؟ بالکل، ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ عالمی سیاست کے جو سب سے خطرناک گرم مقامات ہیں نا، وہ تہذیبوں کے درمیان فالٹ لائنز پر ہیں، دراڑوں پر، یعنی وہ علاقے جہاں مختلف تہذیبیں آپس میں ملتی ہیں۔ اور وہیں ہنٹنگٹن کے مطابق مفادات اور اقدار کا ٹکراؤ سب سے شدید ہوتا ہے۔ اچھا، فالٹ لائنز۔ جی، کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں، جیسے بوسنیا، چیچنیا، کفکاز، وسطی ایشیا، کشمیر، مشرق وسطیٰ، تبت، سوڈان۔ یہ سب ان کے مطابق تہذیبی سرحدوں پر ہونے والے تصادم تھے۔ صحیح، سمجھ میں آیا۔ تو شناخت بدل رہی تھی اور اس کا اثر ان سرحدی جھگڑوں میں نظر آ رہا تھا۔ جی، لیکن وہ کون سے بڑے عوامل تھے جن کی وجہ سے یہ تبدیلی آ رہی تھی؟ ہنٹنگٹن کے خیال میں یہ تہذیبی رنگ کیوں اتنا گہرا ہو رہا تھا؟ جی ہاں، متن میں دو خاص باتوں پر زور ہے۔ ایک تو مسلم ممالک میں آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ، ہنٹنگٹن اسے عدم استحکام اور تنازعات بڑھانے والا ایک عنصر سمجھتے تھے، ان ممالک کی سرحدوں پر بھی اور عالمی سطح پر بھی۔ اور دوسرا بڑا عنصر تھا مشرقی ایشیا کا معاشی عروج، خاص طور پر چین کا۔ اچھا، چین کا عروج۔ جی، اور اس عروج کو مغربی طاقت اور اثر و رسوخ کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا گیا، اور ساتھ ہی ان مغربی خیالات کے لیے بھی جنہیں مغرب آفاقی سمجھتا ہے۔ یہ نقطہ دلچسپ ہے، آفاقی مغربی نظریات کو چیلنج۔ اس سے کیا مراد ہے، اور اس چیلنج سے ہنٹنگٹن کے مطابق کیسے تنازعات پیدا ہو رہے تھے؟ آفاقی مغربی نظریات سے مراد ہے وہ تصورات جیسے جمہوریت، انفرادی آزادی، انسانی حقوق وغیرہ۔ مغرب سمجھتا ہے کہ یہ عالمگیر ہیں، ہر معاشرے کے لیے صحیح ہیں۔ ہنٹنگٹن کے مطابق مشرقی ایشیا کا عروج، خاص کر چین کی جو معاشی کامیابی تھی، وہ اس خیال کو چیلنج کر رہی تھی کہ ترقی کے لیے مغربی ماڈل ہی واحد راستہ ہے۔ متن کہتا ہے کہ یہ صورتحال مختلف تہذیبوں کے درمیان کئی مسائل پر تناؤ بڑھا رہی تھی، مثلا جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ، امیگریشن پالیسیاں، انسانی حقوق کی تعریف پر اختلافات، جمہوریت کی نوعیت پر بحث، اور خاص طور پر چین کے عروج کو تو ایک ایسے ممکنہ عنصر کے طور پر دیکھا گیا جو تہذیبوں کے درمیان ایک بڑی عالمی جنگ تک لے جا سکتا تھا۔ تو اگر صورتحال اتنی سنگین تھی، مطلب تہذیبی بنیادوں پر دنیا تقسیم ہو رہی تھی، بڑے جھگڑوں کا خطرہ تھا، تو ہنٹنگٹن کے مطابق اس کا حل کیا تھا یا انجام کیا ہونا تھا؟
کوئی راستہ بتایا انہوں نے؟ ہنٹنگٹن کا کہنا تھا کہ ان کا یہ فریم ورک، یہ نظریہ جو ہے، یہ سرد جنگ کے بعد کی جو پیچیدہ عالمی سیاست ہے اسے سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ آنے والے وقت میں عالمی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ مختلف تہذیبوں کا ٹکراو ہی ہوگا۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات بھی ہے، تھوڑا تضاد سا لگتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تہذیبوں کی حقیقت کو مان کر اگر ایک بین الاقوامی نظام بنایا جائے تو شاید وہی عالمی جنگ سے بچنے کا بہترین طریقہ ہو۔ اچھا، یعنی تصادم کو تسلیم کرنا ہی امن کا راستہ ہے؟ ایک طرح سے وہ مغرب کو مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی ثقافت کو عالمگیر بنانے کی کوشش چھوڑ دے، اس کا تحفظ کرے، اور یہ کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اب یہ سیکھنا ہوگا کہ اس نئی کثیر قطبی، کثیر تہذیبی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ وہ خود اپنی کتاب کو کوئی سماجی سائنس کا اٹل قانون نہیں کہتے، بلکہ عالمی سیاست کے ارتقاء کی ایک تشریح قرار دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہنٹنگٹن کا نظریہ کہتا ہے کہ سرد جنگ کے بعد ثقافت اور تہذیبی شناخت ہی عالمی سیاست اور جھگڑوں کی اصل وجہ بن گئی ہیں۔ بالکل، اور یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ اسے ایک تشریحی ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا تھا، کوئی حتمی پیش گوئی نہیں تھی۔ وہ خود مانتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ کے لیے کارآمد نہ رہے۔ اور یہاں اپنے سامعین کے لیے ایک سوچنے کا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب سے ہنٹنگٹن نے یہ لکھا، دنیا تو بہت بدل گئی ہے، خاص طور پر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، معلومات کا فوری پھیلاؤ۔ کیا یہ چیزیں آج الگ الگ ٹھوس تہذیبی بلاکس کے تصور کو کمزور کرتی ہیں یا پھر شاید انہیں مزید مضبوط کر رہی ہیں؟ اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی ایک بہت مشہور کتاب تہذیبوں کا تصادم اور عالمی نظام کی تشکیل نو، اس پر بات کریں۔ سرد جنگ جب ختم ہوئی تو ایک امید تھی کہ شاید دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہنٹنگٹن نے ایک بالکل ہی مختلف تصویر پیش کی۔ بالکل، ان کا جو مرکزی خیال تھا وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں چونکا دینے والا تھا کہ دیکھیں مستقبل کی جو بڑی لڑائیاں ہوں گی وہ نظریات یا معیشت پر نہیں ہوں گی، تو پھر کس بنیاد پر؟ وہ ہوں گی ثقافت اور تہذیب کی بنیاد پر۔ ان کے مطابق دنیا ایک ایسے نئے دور میں داخل ہو رہی تھی جہاں شناخت یعنی ہم کون ہیں یہ سوال سب سے اہم ہوگا۔ تو سوال یہ ہے کہ سرد جنگ ختم ہوتے ہی اچانک یہ ثقافت اور تہذیبی شناخت اتنی اہم کیوں ہو گئیں؟ پہلے تو نظریاتی وفاداریاں زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی نا؟ جی، ہنٹنگٹن کی دلیل یہ تھی کہ سرد جنگ کے خاتمے نے دنیا کو پہلی بار اصل میں صحیح معنوں میں کثیر قطبی بنایا، یعنی کئی طاقتوں کا مرکز، ملٹی پولر۔ جی، ملٹی پولر، اور ساتھ ہی کثیر تہذیبی بھی، ملٹی سیولائزیشنل، یعنی کئی تہذیبیں ایک ساتھ ابھریں۔ اس نئے ماحول میں لوگ ہم کون ہیں کا جواب اپنی بنیادی تہذیبی شناخت سے دینے لگے۔ اچھا، یعنی مذہب، زبان، تاریخ، اقدار، ان سب کی بنیاد پر۔ اچھا، تو یہ جو کتاب میں جھنڈوں کا ذکر ہے اور دوسری ثقافتی علامتیں جیسے روس میں وہ الٹا جھنڈا لہرانے کا واقعہ، یا سرائیوو میں سعودی اور ترک جھنڈے، یا پھر لاس اینجلس میں میکسیکن جھنڈے، یہ سب اسی شناخت کے اظہار کی مثالیں ہیں؟ بالکل بالکل، یہ واقعات یہی دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اپنی تہذیبی جڑیں، اپنی شناخت کتنی اہم ہو گئی تھیں، اور ریاستوں کے تعلقات بھی آپ دیکھیں اب صرف طاقت یا دولت کی حصول تک محدود نہیں رہے، تو پھر بلکہ ثقافتی ہم آہنگی، مماثلتیں اور اختلافات، یہ چیزیں بھی تعلقات کو شکل دینے لگیں۔ دنیا جو پہلے سرد جنگ کے 3 بلاکس میں بٹی تھی، مغرب، کمیونسٹ بلاک اور غیر مواصلہ ممالک، وہ اب 7 یا 8 بڑی تہذیبوں میں تقسیم ہو گئی: مغربی، اسلامی، کنفیوشیس، ہندو اور دیگر۔ اور اسی دوران آپ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا توازن بھی بدل رہا تھا، مطلب مغرب کا اثر کچھ کم ہو رہا تھا؟ ہنٹنگٹن کے مطابق جی ہاں، ایشیائی تہذیبیں، خاص طور پر چین، معاشی اور فوجی طور پر کافی ابھر رہی تھیں، اور اسلامی دنیا میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی تھی، جس کے اپنے سماجی اور سیاسی اثرات تھے۔ اور اہم بات یہ تھی کہ غیر مغربی معاشرے وہ جدیدیت کو تو اپنا رہے تھے، یعنی ماڈرنائزیشن، ٹیکنالوجی، معاشی ترقی، لیکن وہ مغربی تہذیب کو نہیں اپنا رہے تھے، یعنی ویسٹرنائزیشن کو نہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، یعنی ترقی ممکن تھی اپنی ثقافتی اقدار یا شناخت کو چھوڑے بغیر؟ بالکل، وہ اپنی ثقافتوں کی اہمیت کو، اپنی اقدار کو دوبارہ سے مستحکم کر رہے تھے۔
ہنٹنگٹن نے صاف کہا کہ جدید بننا اور مغربی بننا یہ دو الگ چیزیں ہیں، صحیح۔ اور اسی تناظر میں پھر وہ کنٹری ریلنگ کا تصور پیش کرتے ہیں۔ کنٹری ریلنگ یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے تہذیبی رشتہ داری کی بنیاد پر ممالک کا اکٹھا ہو جانا۔ ہنٹنگٹن یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی تہذیب کے اندر کوئی جھگڑا ہو، مثلاً قبائلی لڑائیاں، تو وہ اکثر محدود رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب مختلف تہذیبوں کے گروہ یا ریاستیں آپس میں ٹکراتی ہیں، جسے وہ فالٹ لائن وارز کہتے ہیں، یعنی تہذیبوں کی دراڑوں پر ہونے والی جنگیں، تو وہ کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ زیادہ خطرناک کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ پھیل سکتی ہیں؟ جی بالکل، کیونکہ پھر دوسری ریاستیں اور گروہ اپنے تہذیبی رشتہ داروں یعنی کن کنٹریز کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ بوسنیا کی جنگ اس کی ایک بہت واضح مثال ہے۔ کیسے؟ وہاں دیکھیں، روس اور دوسرے سلاوی ممالک نے سربوں کی حمایت کی، جبکہ ترکی، ایران اور دوسرے مسلم ممالک بوسنیائی مسلمانوں کی حمایت میں آ گئے۔ اس سے ایک مقامی تنازع بڑھ کر بین الاقوامی بن گیا۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ اور خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس سب کا لب کیا نکلتا ہے؟ خاص طور پر مغرب کے لیے اس کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیں، ہنٹنگٹن کے مطابق مغرب کی یہ جو سوچ ہے کہ اس کی اقدار جیسے لبرل جمہوریت، انفرادیت پسندی، یہ آفاقی ہیں، یونیورسل ہیں اور سب کو انہیں اپنانا چاہیے، یہ سوچ اسے دوسری تہذیبوں، خاص طور پر اسلام اور چین کے ساتھ تصادم کی راہ پر ڈالتی ہے۔ تو ہنٹنگٹن کا مشورہ کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ مغرب کو اپنی تہذیب کو آفاقی نہیں بلکہ منفرد سمجھنا چاہیے، یونیک، اور اسے بچانے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ تو فرانسس فوکویاما کے تاریخ کے خاتمے والے نظریے سے بالکل ہی مختلف بات ہو گئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ بس لبرل جمہوریت ہی آخری منزل ہے۔ جی بالکل الٹ، ہنٹنگٹن نے فوکویاما کے ایک دنیا، ایک ہم آہنگی والے نظریے کو بھی رد کیا، اور جو روایتی ریاستی حقیقت پسندی ہے، یعنی ریئلزم، جو صرف ریاستوں کی طاقت کی کشمکش پر زور دیتی ہے، اسے بھی سرد جنگ کے بعد کی دنیا کے لیے ناکافی سمجھا۔ کیوں؟ ان کے خیال میں تہذیبی نقطہ نظر ہی وہ واحد فریم ورک تھا جو ثقافتی عوامل کی بڑھتی ہوئی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہنٹنگٹن کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ سرد جنگ کے بعد اگر عالمی سیاست کو سمجھنا ہے تو ثقافتی شناخت اور تہذیبی وابستگی کو مرکز میں رکھنا ہوگا۔ یہی چیز عالمی سطح پر اتحاد، تقسیم اور تنازعات کے نئے پیٹرنز کی وضاحت کرتی ہے۔ بالکل، اور مغرب کی بقا ان کے مطابق اسی میں ہے کہ وہ اپنی تہذیب کی انفرادیت کو تسلیم کریں اور اسے غیر مغربی چیلنجز کے خلاف متحد ہو کر محفوظ رکھے۔ اور اگر عالمی جنگ سے بچنا ہے تو دنیا کے رہنماؤں کو عالمی سیاست کی اس کثیر تہذیبی حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا، محاذ آرائی کی بجائے افہام و تفہیم سے کام لینا ہوگا۔ اس اہم گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج کی یہ دنیا جو اتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، اس میں کیا تہذیبوں کے درمیان یہ لکیریں مزید گہری ہو رہی ہیں یا پھر ٹیکنالوجی اور عالمگیریت انہیں دھندلا رہی ہیں؟ مستقبل میں عالمی تعلقات کی سمت کیا نظر آتی ہے؟ آج ہم تہذیبوں کی تاریخ اور موجودہ دور پر بات کرنے والے ہیں، کچھ دلچسپ مواد کی روشنی میں۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ آخر تہذیب ہے کیا چیز؟ جی، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ تہذیب ایک بہت آپ کہہ لیں وسیع ثقافتی اکائی ہے۔ ثقافتی اکائی؟ جی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں مغرب میں تہذیب یعنی سویلائزیشن یہ لفظ واحد استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، کس معنی میں؟ اکثر بربریت یا بابرزم کے مقابلے میں، لیکن بعد میں خاص طور پر جرمن سوچ کے اثر سے تہذیبوں یعنی سویلائزیشنز جمع کا تصور سامنے آیا۔ یعنی یہ خیال کہ صرف ایک ہی معیار نہیں ہے مہذب ہونے کا، بلکہ الگ الگ گروپ اپنے اپنے طریقے سے مہذب ہو سکتے ہیں؟ بالکل بالکل، اور یہ صرف ٹیکنالوجی یا مادی چیزیں نہیں ہیں جیسا کچھ جرمن سوچ میں تھا، بلکہ یہ کسی گروہ کا پورا طرز زندگی ہے۔ پورا طرز زندگی مطلب ان کی اقدار، ان کی روایات، ادارے، سوچنے کے انداز، یوں سمجھیں کہ یہ ثقافت کا سب سے بڑا دائرہ ہے جس سے لوگ اپنی شناخت جوڑتے ہیں۔ تو پھر اس شناخت کے بنیادی عناصر کیا ہیں؟ ذرائع کن چیزوں پر زیادہ زور دیتے ہیں؟ مشترکہ عناصر تو کئی ہیں، زبان، تاریخ، روایات، ادارے، لیکن ذرائع خاص طور پر مذہب کو اور لوگوں کی اپنی جو سبجیکٹو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے اسے بہت اہم مانتے ہیں۔ مذہب
کیا واقعی اتنا اہم؟ جی ہاں، اکثر مذہب ہی وہ سب سے واضح لکیر کھینچتا ہے جو ہم اور وہ میں فرق کرتی ہے۔ جیسے قدیم یونانیوں نے خود کو فارسیوں سے الگ دکھانے کے لیے اپنی مشترکہ مذہبی چیزوں پر زور دیا تھا۔ یہ تو آج بھی شاید نظر آتا ہے۔ بالکل نظر آتا ہے۔ ذرائع مثالیں دیتے ہیں لبنان کی، یوگوسلاویہ کی، برصغیر کی، جہاں ایک ہی نسل اور زبان والے لوگ بھی مذہب کی بنیاد پر آپ دیکھیں کیسے الگ ہوئے یا لڑے۔ تو تہذیب ایک طرح سے شناخت کا سب سے بڑا دائرہ ہے، سب سے بڑا ہم۔ اور یہ تہذیبیں کتنی پائیدار ہوتی ہیں، وقت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی؟ حیرت انگیز طور پر یہ بہت پائیدار ہوتی ہیں۔ ذرائع نے انتہائی طویل المدتی حقیقتیں کہتے ہیں، مطلب سلطنتیں بنتی ہیں، ٹوٹتی ہیں، حکومتیں آتی جاتی ہیں، مگر تہذیب رہ جاتی ہے۔ جی، وہ ثقافتی شناخت وہ بڑی حد تک برقرار رہتی۔ ہاں، وقت کے ساتھ بدلتی ضرور ہے، لیکن ختم نہیں ہوتی آسانی سے۔ اور یاد رکھیں یہ ثقافتی اکائیاں ہیں، سیاسی نہیں۔ یعنی ایک تہذیب میں کئی ملک ہو سکتے ہیں؟ بالکل، جیسے مغربی تہذیب ہے، اس میں یورپ کے کتنے سارے ممالک ہیں، شمالی امریکہ ہے۔ تو ذرائع آج کل کی کون بڑی تہذیبوں کا ذکر کرتے ہیں؟ وہ نمایاں طور پر نام لیتے ہیں چینی یعنی سینک تہذیب کا۔ سینک یعنی صرف چین نہیں، وہ وسیع ثقافتی دائرہ جو تاریخی طور پر چین سے جڑا ہے، پھر جاپانی، ہندو، اسلامی، مغربی، لاطینی امریکی اور شاید افریقی تہذیب بھی، ہر ایک کی اپنی الگ تاریخ اور خصوصیات ہیں۔ اچھا، تو ان تہذیبوں کے آپس میں تعلقات یہ ہمیشہ سے ایسے ہی جڑے ہوئے تھے جیسے آج ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرائع تاریخ کو 3 بڑے ادوار میں دیکھتے ہیں۔ پہلا دور سمجھے 1500 تک کا ہے۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں تہذیبیں زیادہ تر الگ تھلگ تھیں، رابطے بہت کم تھے، کبھی کبھار یا تھے ہی نہیں۔ ذرائع انہیں صرف ملاقاتیں یا انکاؤنٹرز کہتے ہیں۔ ایک تہذیب کی کوئی ایجاد دوسری تک پہنچنے میں صدیاں لگا دیتی تھی۔ جیسے پرنٹنگ پریس یا بارود؟ جی ہاں، بالکل۔ پھر 1500 کے بعد دوسرا دور شروع ہوا، وہ کون سا؟ مغرب کا عروج۔ مغرب نے اپنی ٹیکنالوجی، خاص طور پر بحری اور فوجی طاقت کی وجہ سے باقی دنیا پر غلبہ پانا شروع کیا۔ اور ذرائع اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا نظریات کی برتری تھی؟ نہیں، ذرائع اس پر بہت واضح ہیں کہ مغرب نے دنیا کو اپنے نظریات یا مذہب کی وجہ سے نہیں جیتا، بلکہ منظم تشدد، آرگنائزڈ وائلنس کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے جیتا۔ اوہ، تو یہ ایک یک طرفہ اثر تھا؟ جی، بالکل یک طرفہ۔ مغرب باقی دنیا پر حاوی ہو رہا تھا۔ آپ دیکھیں، 1914 تک دنیا کی تقریباً 84% زمین براہ راست یورپی طاقتوں کے کنٹرول میں تھی۔ لیکن یہ صورتحال ہمیشہ تو نہیں رہی؟ نہیں رہی۔ 20ویں صدی میں تیسرا دور شروع ہوتا ہے جو آج بھی چل رہا ہے، اور یہ ہے ایک کثیر تہذیبی نظام کا دور، ملٹی سیولائزیشنل سسٹم۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں مغرب کا پھیلاؤ رکا اور دوسری تہذیبوں میں مغرب کے خلاف مزاحمت بڑھی، اپنی شناخت پر زور بڑھا۔ اب مختلف تہذیبوں کے درمیان رابطے بہت شدید ہیں، مسلسل ہیں، ہر طرف سے ہیں۔ یعنی اب صرف مغرب کا اثر نہیں؟ نہیں، اب صرف مغرب نہیں ہے، اب چین ہے، بھارت ہے، اسلامی دنیا، لاطینی امریکہ، سب عالمی سٹیج پر اپنے اپنے انداز میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو روز کی خبریں ہیں۔ اور اس نئے دور کی کوئی اور خاص بات؟ ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جو مغربی نظریات تھے لبرلزم، سوشلزم وغیرہ، ان کی جگہ اب ثقافتی اور مذہبی شناختیں زیادہ اہم ہوتی جا رہی ہیں۔ اچھا، مطلب مذہب کی اہمیت واپس آ رہی ہے؟ جی، ذرا یہی کہتے ہیں۔ وہ جو مغرب میں سیاست و مذہب کی علیحدگی تھی، وہ عالمی سطح پر کمزور پڑ رہی ہے۔ مذہب بین الاقوامی معاملات میں دوبارہ ایک بڑا عنصر بن رہا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ تہذیب ایک بہت وسیع دیرپا ثقافتی شناخت ہے جس میں تاریخ، اقدار اور خاص طور پر مذہب کا بڑا کردار ہے۔ جی، اور ہم نے تہذیبوں کے درمیان پہلے محدود رابطے دیکھے، پھر مغرب کا ایک یک طرفہ غلبہ، اور اب ایک ایسی دنیا جہاں کئی تہذیبیں بے وقت اثر انداز ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں کوئی ایک نقطہ جو ذرائع خاص طور پر اٹھاتے ہیں؟ جی، ایک بہت اہم نقطہ۔ وہ اس خیال کو چیلنج کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب اب ایک یونیورسل، ایک آفاقی عالمی تہذیب بن رہی ہے۔ وہ اسے مغربی تنگ نظری اور تکبر کہتے ہیں۔ تو پھر متبادل کیا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ کو ایک کوپرنیکی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ کوپرنیکی، اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کوپرنکس نے بتایا کہ کائنات زمین کے گرد نہیں سورج کے گرد گھومتی ہے، اسی طرح تاریخ کو مغرب کے گرد گھومتا ہوا نہ سمجھا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ بہت سی عظیم ثقافتوں کا ایک مجموعی ڈرامہ ہے، ہر ایک کی اپنی جگہ اور اہمیت ہے۔ یعنی مغرب مرکز نہیں ہے؟ جی بالکل، اور یہ سوچنا اہم ہے کہ یہ نقطہ نظر آج کے عالمی تعلقات، جو تنازعات ہیں، جو مختلف تہذیبوں کے بیچ رابطے بڑھ رہے ہیں، انہیں سمجھنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، سیموئل ہنٹنگٹن کی کتاب تہذیبوں کا تصادم کے کچھ خیالات پر۔ جی، اور خاص طور پر یہ کہ سر جنگ کے بعد دنیا کیسے بدلی ہے۔ بالکل، پہلے نظریات تھے، سپر پاورز تھیں، اب لگتا ہے کہ ثقافت، تہذیب، یہ چیزیں عالمی سیاست کی نئی لکیریں بن گئی ہیں۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ ثقافتی شناخت، یہ کس طرح سے عالمی تعلقات، اتحاد، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑوں کو بھی نئی شکل دے رہی ہے۔ اور یہ صرف خلاصہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ ان خیالات کی گہرائی میں جائیں، دیکھیں کہ اصل نکات کیا ہیں۔ جی ہاں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور شاید سب سے بنیادی بات وہ یہ کہ سر جنگ کا سوال تھا آپ کس طرف ہیں، اب وہ سوال بن گیا ہے آپ کون ہیں۔ بالکل، ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، شناخت کا سوال مرکزی بن گیا ہے۔ یعنی سیاست اب نظریاتی نہیں رہی بلکہ ثقافتی ہو گئی ہے۔ لوگ خون، عقیدہ، خاندان، مذہب، ان بنیادوں پر جوڑ رہے ہیں یا الگ ہو رہے ہیں۔ جی، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے جدیدیت، یعنی ماڈرنائزیشن۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جیسے جیسے معاشرے معاشی طور پر، سماجی طور پر بدلتے ہیں تو جو پرانی مقامی شناختیں ہوتی ہیں نا، وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ تو اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ پھر زیادہ وسیع، زیادہ گہری شناختیں ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اکثر انہیں اپنی تہذیب اور ثقافت میں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا مطلب شناختی بحران ہے پوری دنیا میں؟ کہہ سکتے ہیں، ایک عالمی سطح پر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم اصل میں ہیں کون؟ لیکن یہ ثقافت یہ جوڑتی بھی ہے، توڑتی بھی ہے، اس کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اکثر اپنی ثقافت کو بہتر سمجھنے کا رجحان ہوتا ہے، دوسروں کو کمتر جاننے کا۔ صحیح۔ پھر اعتماد کی کمی ہوتی ہے مختلف گروہوں میں، زبان کا فرق، رہن سہن کا فرق، اس سے رابطہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ثقافتی مسئلوں پر سمجھوتا کرنا اکثر بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، نظریاتی یا معاشی معاملات کی طرح نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، پیسوں پر یا کسی پالیسی پر تو شاید لین دین ہو جائے، کوئی درمیانی راہ نکل آئے، جی، لیکن ثقافت سے جڑے سوالات اکثر زیرو سم ہوتے ہیں۔ زیرو سم یعنی ایک جیتے گا تو دوسرا ہارے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ذرائع میں ذکر ہے، ایودھیا میں مندر بنے گا یا مسجد، یا فرانس میں وہ اسکارف والا مسئلہ، ان پر لچک دکھانا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اور شاید یہ انسان کی نفسیات بھی ہے کہ اپنی پہچان کے لیے ہم کے مقابلے میں ایک وہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ اچھا، تو یہ جو علاقائی سطح پر معاشی تعاون ہوتا ہے، اس پر بھی ثقافت کا اثر نظر آتا ہے؟ جی ہاں، بالکل نظر آتا ہے۔ ذرائع یورپی یونین کی مثال دیتے ہیں، یا جنوبی امریکہ میں مرکوسور کی۔ وہاں کیا خاص ہے؟ وہاں رکن ممالک میں ثقافتی مماثلت زیادہ ہے، تو وہ تنظیمیں زیادہ کامیاب لگتی ہیں، زیادہ گہرا تعاون کر پاتی ہیں۔ اور جہاں ثقافتیں بہت مختلف ہوں، جیسے آسیان یا OSCE، وہاں مشکلات زیادہ آتی ہیں۔ تعاون ہوتا ہے لیکن شاید اتنا گہرا نہیں ہو پاتا جتنا ثقافتی طور پر ہم آہنگ گروپ میں ممکن ہے۔ تو مطلب معاشی انتظام کے بھی درجے ہیں، اور ثقافت اس میں مددگار یا رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بالکل، فری ٹریڈ ایریا بنانا شاید آسان ہو، لیکن مکمل اکنامک یونین تک جانا، اس کے لیے ثقافتی ہم آہنگی بہت مدد دیتی ہے۔ اسی سلسلے میں جاپان کی مثال بھی دلچسپ ہے، اسے ایک تنہا ملک کہا گیا ہے۔ جی، لون کنٹری، مطلب اس کی ثقافت اتنی منفرد ہے کہ وہ کسی بڑی تہذیبی اکائی جیسے مشرقی ایشیا یا مغرب کا پوری طرح حصہ نہیں بن پاتا۔ تو اس کی وجہ سے اسے تعلقات بنانے میں مشکل ہوتی ہے۔
ایک خاص قسم کی مشکل، وہ معاشی طور پر جڑا ہے لیکن گہرے تہذیبی یا سیاسی اتحاد بنانے میں اسے چیلنجز رہتے ہیں۔ اچھا، تو تنہا ملک ایک قسم ہوئی، ممالک کی اور کون سی قسمیں بتائی ہیں؟ جی، ہنٹنگٹن کے تجزیے کے مطابق کئی طرح کے ممالک ہیں۔ کچھ ہیں رکن ریاستیں جو کسی ایک تہذیب سے پوری طرح وابستہ ہیں، جیسے مصر عرب اسلامی تہذیب کا، یا اٹلی مغربی تہذیب کا رکن ہے۔ پھر ہیں مرکزی ریاستیں یا کور سٹیٹس۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ بڑے اور با اثر ممالک ہیں جو اپنی تہذیب کی قیادت کرتے ہیں، جیسے امریکہ مغرب کے لیے، روس آرتھوڈاکس کے لیے، چین اپنی تہذیب کے لیے۔ ٹھیک، اور تنہا ملک جیسے جاپان کا ذکر ہوا، ایتھوپیا بھی شاید اسی میں آئے۔ جی، اور پھر ہیں دراڑ زدہ ممالک یا کلیفٹ کنٹریز۔ یہ کون سے ہیں؟ یہ وہ ممالک ہیں جن کے اندر مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے گروہ آباد ہیں، اور اکثر ان میں تناؤ رہتا ہے۔ جیسے سوڈان یا پہلے یوگوسلاویا تھا؟ بالکل، وہاں یہ تہذیبی تقسیم اکثر خانہ جنگی یا تنازع کا باعث بنتی ہے۔ اور ایک قسم منقسم ممالک یعنی ٹونٹ کنٹریز بھی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ بہت دلچسپ قسم ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں عوام کی اکثریت تو ایک تہذیب سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ملک کی جو اشرافیہ ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ اسے کسی دوسری تہذیب کا حصہ بنانا چاہتی ہے، اکثر مغربی تہذیب کا۔ اچھا، تو وہ ملک کو ایک طرح سے کھینچ کر دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ جی، لیکن اس کوشش کی کامیابی کے لیے ذرائع کے مطابق 3 شرطیں ہیں۔ کیا ہیں وہ؟ پہلی، کہ ملک کی سیاسی اور معاشی اشرافیہ واقعی اس تبدیلی کے پیچھے ہو۔ دوسری، کہ عوام کم از کم خاموش رہیں، شدید مخالفت نہ کریں۔ اور تیسری یہ کہ جس نئی تہذیب میں آپ شامل ہونا چاہ رہے ہیں، اس تہذیب کی جو مرکزی ریاستیں ہیں وہ آپ کو قبول کرنے پر تیار بھی ہوں۔ یہ تو مشکل لگتا ہے۔ ترکی کی مثال ذہن میں آتی ہے۔ بالکل، ترکی ایک کلاسک کیس ہے۔ آتا ترک نے پوری کوشش کی اسے مغربی بنانے کی، لیکن یورپین یونین کی رکنیت میں اب بھی رکاوٹیں ہیں، اور ملک کے اندر بھی اسلامی شناخت کافی مضبوط ہے۔ جی ہاں، وہ آج تک اسی کشمکش میں ہے۔ اسے اکثر 2 تہذیبوں کے درمیان پل کہا جاتا ہے، لیکن شاید وہ پل بننے کی بجائے تقسیم ہی زیادہ ہوا ہے۔ روس کا بھی یہی معاملہ ہے۔ صدیوں سے یہ بحث چل رہی ہے کہ وہ یورپ ہے یا کچھ اور۔ بالکل، پیٹر اعظم سے لے کر آج تک روس اپنی شناخت کے بارے میں تذبذب کا شکار رہا ہے۔ کیا وہ مغرب کا حصہ ہے یا ایک الگ اپنی یوریشین آرتھوڈاکس تہذیب کا مرکز؟ ذرائع میں میکسیکو کا بھی ذکر ہے، نافٹا کے ذریعے۔ جی، کہ انہوں نے کوشش کی اپنی شناخت لاطینی امریکی سے زیادہ شمالی امریکی بنانے کی۔ اور آسٹریلیا، وہ تو مغرب سے نکل کر ایشیا کا حصہ بننا چاہتے تھے۔ جی، کچھ رہنماؤں نے ایسی بات کی، لیکن کئی ایشیائی رہنماؤں نے اسے قبول نہیں کیا، کہا کہ ثقافتی طور پر آپ ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو ان ساری مثالوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی لگتا ہے کہ کسی ملک کی جو بنیادی تہذیبی جڑیں ہیں نا، انہیں بدلنا قریب ناممکن ہے۔ رہنما تاریخ تو بدل سکتے ہیں، لیکن تہذیب نہیں بدل سکتے۔ وہ کوششیں اکثر ناکام ہوتی ہیں یا ملک کو ایک مستقل، یوں کہیں کہ ثقافتی شیزوفرینیا میں ڈال دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سر جنگ کے بعد واقعی ثقافتی شناخت بہت اہم ہو گئی ہے۔ جی، مرکزی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ عالمی سیاست، دوستی، دشمنی، سب کچھ اب بڑی حد تک تہذیبی بنیادوں پر طے ہو رہا ہے۔ ممالک اپنی تہذیبوں کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور تہذیبوں کے بیچ کی جو لکیریں ہیں وہ دنیا کی نئی فالٹ لائنز بن گئی ہیں۔ خاص طور پر یہ جو منقسم ممالک والی بات ہے، یہ دکھاتی ہے کہ اپنی اصل ثقافت کو بدلنے کی کوشش کتنی مشکل اور اکثر بے سود ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہیں سے ایک سوال اٹھتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا سوال؟ کہ اگر یہ ثقافتی شناختیں اتنی گہری ہیں، اتنی مضبوط ہیں، اور جدیدیت بھی انہیں کمزور کرنے کے بجائے شاید مزید ابھار رہی ہے، تو پھر مستقبل میں عالمی سطح پر جو ہم آہنگی یا انضمام کی کوششیں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ مطلب کیا یہ شناختیں آگے چل کر مزید ٹکراؤں کا باعث بنیں گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو یہ تجزیہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور شاید اس پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل دنیا بھر میں رابطے تو بہت بڑھ رہے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک جیسی عالمی تہذیب کا حصہ بنتے جا رہے ہیں؟
یہ خیال کافی عام ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز کے کچھ حصوں کو دیکھ رہے ہیں تاکہ اسی سوال کی تہہ تک پہنچ سکیں۔ بالکل، اور خاص طور پر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جسے عالمگیر تہذیب کہا جاتا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا زبان اور مذہب واقعی ہمیں جوڑ رہے ہیں؟ اور ایک بہت اہم نقطہ جس پر بات ہوگی وہ یہ کہ کیا جدید بننے کے لیے یعنی ماڈرنائزیشن کے لیے مغربی تہذیب کو اپنانا یعنی ویسٹرنائزیشن ضروری ہے؟ اکثر لوگ ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ اچھا، شاید ہنٹنگٹن کا جو مرکزی خیال ہے وہ اسی فرق میں چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو یہ صرف کوکا کولا اور جینز کے پھیلنے کی بات نہیں ہے۔ ہنٹنگٹن اس عالمگیر تہذیب کے تصور کو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ اس کے کئی پہلوؤں پر غور کرتا ہے۔ ایک تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بنیادی انسانی اقدار ہیں، جیسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ مشترک ہے۔ ہاں، یہ تو ہمیشہ سے ہی ہے۔ بالکل، لیکن یہ اقدار تاریخ کے اتار چڑھاؤ یا تہذیبوں کے ٹکراؤ کی وضاحت نہیں کرتیں۔ پھر وہ شہر، خواندگی جیسی خصوصیات کا ذکر کرتا ہے جو مہذب معاشروں میں ہوتی ہیں۔ یہ بھی مختلف تہذیبوں میں ساتھ ساتھ پائی جا سکتی ہیں۔ اور وہ ایک دلچسپ بات آپ نے کہی تھی، ڈیوس کلچر، وہ جو دنیا بھر کے امیر اور بااثر لوگ ہر سال ملتے ہیں، کیا وہ عالمی تہذیب نہیں بنا رہے؟ ہنٹنگٹن کے مطابق نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی چھوٹا طبقہ ہے، شاید دنیا کی آبادی کا بمشکل 1%، اور یہ طبقہ مغربی اقدار جیسے انفرادیت، مارکیٹ اکانومی، جمہوریت ان پر یقین رکھتا ہے۔ تو یہ ایک خاص ایلیٹ کلچر ہے، یہ عوام کی ثقافت نہیں ہے۔ اسے عالمی کہنا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت سے نظریں چرانے والی بات ہے۔ لیکن دیکھیں، کوکا کولا ہے، جینز ہیں، ہالی ووڈ کی فلمیں، یہ تو ہر جگہ پہنچ گئی ہیں۔ کیا یہ ثقافتی تبدیلی نہیں لا رہے ہیں؟ بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں۔ ہاں، لیکن ہنٹنگٹن اسے بہت سطحی سمجھتا ہے۔ اس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ مغربی تہذیب کا جوہر میگنا کارٹا ہے، میگنا میک نہیں۔ اچھا، یعنی بڑی تبدیلی قانون اور نظریات سے آتی ہے، فاسٹ فوڈ سے نہیں۔ بالکل، یعنی مغربی چیزیں استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ مغربی اقدار بھی اپنا رہے ہیں۔ وہ ایک سخت مثال بھی دیتا ہے کہ مشرق وسطی میں نوجوان جینز پہن کر، کوک پی کر بھی امریکی جہاز پر بم حملے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں۔ یہ تو کافی سخت مثال ہے۔ جی، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میڈیا جیسے ہالی ووڈ بھی لوگوں کے بنیادی نظریات آسانی سے نہیں بدلتا۔ لوگ پیغامات کو اپنی ثقافتی اینک اور پہلے سے موجود خیالات کے مطابق ہی سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، زبان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انگریزی تو جیسے ہر جگہ ہے، کیا یہ سب کو جوڑ کر ایک عالمی زبان نہیں بن رہی؟ نہیں، یہاں بھی اعداد و شمار کچھ اور بتاتے ہیں۔ کم از کم 1992 تک کا ڈیٹا تو یہ دکھاتا تھا کہ انگریزی کو مادری زبان کے طور پر بولنے والوں کا عالمی تناسب اصل میں کم ہوا تھا، تقریباً 9.8% سے گر کر 7.6% پر آ گیا تھا۔ یہ تو حیران کن بات ہے۔ جی، جبکہ دوسری زبانیں جیسے ہندی، عربی، ہسپانی ان کے بولنے والے بڑھے تھے۔ تو پھر یہ جو انگریزی کا اتنا شور ہے ہر طرف، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بطور لنگوا فرانکا ہے، یعنی رابطے کی زبان۔ مختلف ثقافتوں کے لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنی ثقافت چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اکثر اپنی ثقافت کو محفوظ رکھتے ہوئے دوسروں سے جڑنے کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ انگریزی خود بھی کیسے مقامی رنگ اختیار کر رہی ہے، جیسے انڈین انگلش ہے، نائجیرین پیڈیگن انگلش ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اور جیسے جیسے طاقت کا توازن بدلتا ہے، ویسے ویسے زبانوں کا اثر و رسوخ بھی بدلتا ہے۔ آج کل دیکھیں چینی زبان کا استعمال کیسے بڑھ رہا ہے۔ صحیح، تو زبان بھی یکسانیت نہیں لا رہی، بلکہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا، مذہب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہاں کوئی ایک عالمگیر رجحان نظر آ رہا ہے؟ وہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے۔ 20ویں صدی کے آخر میں آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں مذاہب کا ایک طرح سے احیاء ہوا ہے۔ اچھا، جی، اس نے مذہبی شناخت کو کمزور کرنے کے بجائے اور زیادہ مضبوط کیا ہے۔ اعداد و شمار دیکھیں تو عیسائیت کا تناسب دنیا کی آبادی میں کم ہو رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ 2025 تک 25% رہ جائے گا۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کا تناسب بلند شرح پیدائش کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اندازہ ہے کہ 2025 تک 30% تک پہنچ جائے گا۔
تو مذہب لوگوں کو متحد کرنے والی قوت بننے کے بجائے اکثر شناخت اور تقسیم کی ایک اہم لکیر بن رہا ہے۔ تو نہ زبان، نہ مذہب، نہ ہی یہ پاپ کلچر، کوئی بھی ہمیں ایک واحد عالمی تہذیب کی طرف نہیں لے جا رہا۔ اب آتے ہیں اس مرکزی نقطے پر، جدیدیت اور مغربیت۔ کیا ترقی کرنے کے لیے، ایک جدید معاشرہ بننے کے لیے مغربی بننا لازمی ہے؟ ہنٹنگٹن کے نزدیک یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مغربی تہذیب کی جو بنیادی خصوصیات ہیں، جیسے کلاسیکی ورثہ، کیتھولک اور پروٹسٹنٹزم، یورپی زبانیں، چرچ اور ریاست کی علیحدگی، قانون کی حکمرانی، سماجی تکثیریت، نمائندہ ادارے، انفرادیت، یہ سب تو مغرب میں اس کے جدید ہونے سے صدیوں پہلے موجود تھیں۔ اچھا۔ جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن، اس کا مطلب ہے صنعتی، شہری، تعلیم یافتہ، دولت مند معاشرہ بننا۔ یہ ایک الگ عمل ہے جو کسی بھی تہذیب کے اندر ہو سکتا ہے، مغربی تہذیب سے الگ بھی۔ یعنی مطلب یہ کہ کوئی ملک اپنی ثقافت کو، اپنی اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے بھی جدید بن سکتا ہے۔ یہ تو بہت سے غیر مغربی معاشروں کے لیے ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر وہ بتاتا ہے کہ غیر مغربی معاشروں نے مغربی اثرات کا سامنا کیسے کیا۔ 3 بنیادی رد عمل رہے۔ ایک تو تھا مکمل رد کرنا، ریجیکشنزم، جدیدیت کو بھی اور مغربیت کو بھی، جیسے شروع میں جاپان اور چین نے کوشش کی، لیکن اب یہ راستہ ممکن نہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا راستہ تھا کمالزم، جیسے اتاترک نے ترکی میں کیا۔ انہوں نے مانا کہ جدیدیت کے لیے مغربیت ضروری ہے اور دونوں کو پوری طرح اپنا لیا، لیکن یہ ثقافتی طور پر بہت مشکل اور بعض اوقات مہنگا راستہ ثابت ہوتا ہے۔ اور تیسرا راستہ کون سا تھا؟ وہ تھا اصلاح پسندی، یعنی جدیدیت کو اپناؤ، ٹیکنالوجی لو، ترقی کرو، لیکن اپنی ثقافت اور اپنی اقدار کو مت چھوڑو، ان کو محفوظ رکھو۔ یہ سب سے زیادہ مقبول راستہ رہا ہے۔ اس کی کوئی مثالیں؟ جی، جیسے چین کا نعرہ تھا ٹی یونگ، یعنی چینی بنیاد مغربی تکنیک، یا جاپان کا واکون یوسائی، جاپانی روح مغربی تکنیک۔ بہت سے مسلم مصلحین نے بھی یہی بات کی۔ ہنٹنگٹن کا ایک ماڈل بھی ہے، AE کرو کہتا ہے وہ اسے۔ وہ یہ دکھاتا ہے کہ شروع میں جب غیر مغربی معاشرے جدید ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ مغربیت بھی اپناتے ہیں، لیکن جیسے جیسے وہ زیادہ جدید اور خود اعتماد ہوتے جاتے ہیں، ان میں مغربیت کم ہوتی جاتی ہے اور اپنی مقامی ثقافت کا احیاء ہوتا ہے۔ یعنی جدیدیت اصل میں مغربی اثر کو کم کرتی ہے؟ ہاں، ایک طرح سے جدیدیت مغربی طاقت کو کم کرتی ہے اور مقامی ثقافتوں کو مضبوط کرتی ہے، انہیں خود اعتمادی دیتی ہے۔ اس کی مثالیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ جاپان، سنگاپور، تائیوان، سعودی عرب، حتیٰ کہ شاہ کے ایران کے بعد کا ایران، یہ سب جدید معاشرے ہیں، لیکن یہ مغربی نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا جدید تو یقیناً ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی اور معیشت میں آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ مغربی ہو رہی ہو، بلکہ شاید کم مغربی ہو رہی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ جدیدیت تہذیبوں کو ختم نہیں کر رہی، بلکہ کئی معاملات میں شاید انہیں مزید واضح اور توانا کر رہی ہے۔ غیر مغربی معاشرے جدیدیت کو اپنا رہے ہیں، لیکن اپنی شرائط پر، اپنی ثقافت کو چھوڑے بغیر۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے سوچنے کے لیے۔ تو آج کے لیے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر جدیدیت دنیا کو یکساں بنانے کے بجائے مختلف تہذیبوں کے ثقافتی اعتماد کو بڑھا رہی ہے، تو مستقبل میں یہ بڑھتا ہوا ثقافتی تنوع اور خود اعتمادی عالمی سیاست، تعلقات اور تعاون پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ آج ہم کچھ اہم تحریروں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو سیموئل ہنٹنگٹن کے نظریات سے متاثر ہے۔ ان کا مرکزی خیال یہ ہے کہ سرد جنگ کے بعد دنیا میں اصل کشمکش نظریاتی یا معاشی نہیں، بلکہ ثقافتی اور تہذیبی ہوگی، اور خاص طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ذرائع ایشیا اور اسلامی دنیا کی طرف سے مغرب کے لیے جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں۔ مطلب ایک طرف ثقافتی خود اعتمادی بڑھ رہی ہے، جی ہاں، اور دوسری طرف کچھ منفرد محرکات ہیں، ہے نا؟ ایشیا میں معاشی ترقی اور اسلامی دنیا میں آپ کہہ لیں سماجی اور آبادیاتی تبدیلیاں۔ بالکل، 2 مختلف قسم کے رجحانات ہیں جن پر یہ ذرائع روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آئیے پہلے ایشیا کی بات کرتے ہیں۔ ذرائع مشرقی ایشیا کی جو معاشی ترقی ہے اس پر کافی زور دیتے ہیں۔ جاپان، وہ 4 ٹائیگرز، چین،
ان سب کی ترقی مغرب سے کہیں تیز رہی ہے۔ جی، یہ رفتار کا فرق واقعی بہت نمایاں ہے۔ دیکھیں نا، کچھ مبصرین جیسے کشور محبوبانی وہ بتاتے ہیں کہ چین نے اپنی فی کس آمدنی صرف 10 سال میں دوگنی کر لی۔ صرف 10 سال میں؟ جی، جبکہ امریکہ کو یہی کرنے میں تقریباً 50 سال لگے تھے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ طاقت کا توازن بدل رہا ہے اور ایشیائی ممالک میں خود اعتمادی ایک طرح کا زور بڑھ رہا ہے۔ اچھا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت آ رہی ہے یہ ان کی ثقافت کی برتری کا ثبوت ہے؟ ہاں بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ سنگاپور کے سفیر تھے ٹامی کو، انہوں نے تو 1993 میں ہی اسے ایشیا کی ثقافتی نشات ثانیہ کہا تھا۔ یہ بھی دلچسپ ہے کہ چین اور جاپان نے مغرب کو شروع میں مختلف رد عمل دکھایا۔ چین نے تو پہلے انکار کیا، پھر سوویت ماڈل اپنایا۔ جی، اور پھر آخر میں خاص طور پر تیانمن اسکوائر کے بعد وہ اپنے ہی ایک منفرد راستے پر چل پڑے ہیں، یعنی سرمایہ داری بھی، آمریت بھی، اور ساتھ میں روایتی ثقافت جیسے کنفیوشنزم، اس پر زور۔ اور جاپان؟ جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلے تو امریکہ کی پیروی کی، لیکن پھر جب معیشت کامیاب ہوئی تو وہاں بھی ایک ثقافتی بحالی آئی۔ جاپانی انفرادیت پر دوبارہ زور دیا جانے لگا اور ایک رجحان بنا کہ امریکہ سے دور ہوں، ایشیا کے قریب جائے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، یہ جو ایشیائی اس بات ہے، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ مسلسل ترقی پر یقین؟ جی، اور یہ کہ وہ مغرب سے بہتر کر رہے ہیں جو شاید زوال پذیر ہے۔ اچھا، اور اجتماعی اقدار جیسے کنفیوشنزم، ان کو کامیابی کی وجہ سمجھنا، لی کوان یو وغیرہ کی طرح؟ بالکل، اور یہ خیال کہ اختلافات کے باوجود کوئی نہ کوئی مشترکہ ایشیائی اقدار ہیں۔ اور پھر مہاتیر محمد جیسے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایشیائی اقدار ہی اصل میں عالمگیر اقدار ہیں۔ یعنی ان کا ماڈل سب کے لیے ہے؟ جی، وہ ایسا پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا ایشیا کا معاشی چیلنج۔ اب آتے ہیں دوسرے رجحان کی طرف، اسلامی نشات ثانیہ۔ ذرا اسے ایک متوازی لیکن مختلف چیز کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بنیادی طور پہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ زیادہ تر شناخت، معنی اور استحکام کی تلاش میں اسلام کی طرف واپسی ہے۔ یہاں جدیدیت کو قبول کیا جا رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ مغربی ثقافت کو اپنایا جائے۔ جیسے وہ سعودی عہدیدار کا قول تھا کہ جدید بننا چاہتے ہیں، مغربی نہیں۔ بالکل وہی، اور اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی انتہا پسند تحریک نہیں ہے، یہ ایک وسیع البنیاد مرکزی دھارے کا رجحان ہے۔ کچھ لوگ تو اس کا موازنہ یورپ کی پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن سے بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اور اس کے مظاہر کیا ہیں؟ مطلب روزمرہ زندگی میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں۔ مذہبی عبادات کی پابندی بڑھ رہی ہے، مذہبی پروگرام، کتابیں، رسالے زیادہ ہو رہے ہیں، اسلامی لباس، اسلامی اقدار پر زور ہے، تصوف میں بھی نئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے۔ اور عوامی زندگی میں؟ وہاں بھی اسلام کا کردار بڑھ رہا ہے، قوانین میں، بینکنگ میں، تعلیم میں، فلاحی کاموں میں۔ آپ دیکھیں، مصر، اردن جیسی جگہوں پر ایک طرح کی اسلامی سول سوسائٹی بن رہی ہے جو لوگوں کو خدمات فراہم کر رہی ہے، شاید وہاں جہاں حکومتیں کمزور ہیں۔ اور کون لوگ ہیں جو اس تحریک کی حمایت کر رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی خاص طبقہ ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اکثر یہ جدید تعلیم یافتہ متحرک نوجوان ہیں، طلبہ ہیں، پیشہ ور افراد ہیں، خاص طور پر ٹیکنیکل فیلڈز کے لوگ۔ شہری متوسط طبقہ بھی شامل ہے، چاہے وہ روایتی ہو یا جدید۔ اور وہ لوگ جو گاؤں سے شہر آتے ہیں؟ جی، گلنر جیسے مفکر کہتے ہیں کہ شہروں میں نئے آنے والے جو اپنی شناخت تلاش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرف آتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم عنصر ہے نوجوانوں کی کثرت، یعنی 15 سے 24 سال کے نوجوانوں کی بڑی تعداد۔ یہ آبادیاتی پہلو، یہ کتنا اہم ہے؟ یہ بہت بہت اہم ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ مسلم ممالک میں آبادی میں اضافے کی شرح اکثر اپنے پڑوسیوں اور باقی دنیا سے زیادہ رہی ہے۔ یہ جو نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، یہ آبادیاتی ابھار، یہ سماجی تحریکوں کو توانائی دیتا ہے۔ اور عدم استحکام بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ہاں بالکل، اور ہجرت کا دباؤ بھی بڑھاتا ہے، چاہے وہ مغرب کی طرف ہو یا علاقائی سطح پر، جیسے وسطی ایشیا بمقابلہ روس یا پھر فلسطین اسرائیل تنازع۔ ذرائع تو نوجوانوں کی آبادی کے عروج کو بڑے سیاسی واقعات سے بھی جوڑتے ہیں، جیسے ایران کا انقلاب 1969 میں یا الجزائر میں 90 کی دہائی کے شروع کے حالات۔ تو بنیادی فرق یہ ہوا کہ ایشیا کا زور معیشت سے آ رہا ہے جو حکومتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جی، جبکہ مسلم دنیا میں یہ زور آبادی اور سماجی تبدیلیوں سے آ رہا ہے۔
جو اکثر حکومتوں اور پڑوسیوں کے لیے ایک چیلنج بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ آج جن ذرائع پر ہم نے بات کی وہ دو الگ قسم کے چیلنجز دکھا رہے ہیں۔ ایک طرف ایشیا کا معاشی عروج ہے جو عالمی طاقت کا نقشہ بدل رہا ہے، اور دوسری طرف اسلامی دنیا میں آبادیاتی اور ثقافتی نشات و ثانیہ ہیں جو ان معاشروں کو اندر سے بدل رہی ہے اور باہر بھی اثر ڈال رہی ہے۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتا ہے جی، وہ یہ کہ یہ تحریریں تو کہتی ہیں کہ یہ رجحانات شاید 21ویں صدی کے شروع تک چلیں گے، لیکن آگے کیا؟ اگر ایشیا کی ترقی سست ہو جائے یا مسلم دنیا کی آبادی بوڑھی ہونے لگے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا سیاسی اسلام اگر وہ لوگوں کے مادی مسائل جیسے ناانصافی یا غربت حل نہ کر پایا تو کیا کوئی نئی، شاید زیادہ مغرب مخالف نظریات سامنے آئیں گے جو دوسروں کے لیے بھی قابل تقلید ہو؟ بالکل، یہ وہ سوالات ہیں جن پر آگے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ مستقبل کے ممکنہ منظرنامے ہیں۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ موضوع ہنٹنگٹن کی کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز کے کچھ خیالات سے جڑا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے کہ مغرب مطلب امریکہ اور اس کے اتحادی پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، عالمی سیاست ہو، معیشت ہو، ٹیکنالوجی ہو، ہر جگہ ان کا بڑا اثر نظر آتا ہے۔ بالکل، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایسے اشارے بھی ہیں، بلکہ کافی واضح اشارے ہیں کہ ان کی طاقت وہ نسبتاً کم ہو رہی ہے، اور غیر مغربی ثقافتیں خاص طور پر مذہب کے حوالے سے وہ دوبارہ اٹھ رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ تو تضاد لگتا ہے۔ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ تضادی تو اصل میں کہانی ہے۔ مغرب، اس میں کوئی شک نہیں، اب بھی بہت طاقتور ہے۔ آپ عالمی بینکنگ کو دیکھیں، کرنسی کو دیکھیں، بڑی مارکیٹیں، ٹیکنالوجی، فوجی رسائی، ان سب پر مغرب کا کنٹرول ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، یہ سب مل کر ہی تو دنیا کے بڑے فیصلے کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ زوال والی بات کہاں سے آ گئی؟ مطلب اگر وہ اتنے ہی طاقتور ہیں۔ زوال کا لفظ یہاں نسبتی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، ریلیٹیو ڈکلائن جسے کہتے ہیں، یعنی اگرچہ مغرب اب بھی آگے ہے لیکن دوسروں کے مقابلے میں اس کی رفتار وہ کم ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کی اپنی اندرونی مشکلات بھی ہیں، جیسے معاشی ترقی اتنی تیز نہیں رہی، کچھ سماجی مسائل ہیں، اور شاید سرد جنگ جیتنے کے بعد ایک طرح کی تھکاوٹ کا عنصر بھی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو مشرقی ایشیا، خاص طور پر چین، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، دوسری تہذیبیں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ایبسلیوٹ ڈکلائن نہیں ہے بلکہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے، پاور شفٹ۔ بالکل صحیح، مغرب غالب رہے گا شاید 21ویں صدی کے ابتدائی اشروں تک تو ضرور، لیکن جو فرق تھا نا پہلے، وہ کم ہو رہا ہے۔ اس کی کچھ ٹھوس مثالیں بھی ہیں۔ جی، جیسے زمین اور آبادی کو لے لیں۔ 1920 میں مغربی طاقتوں کے پاس دنیا کا تقریباً آدھا رقبہ تھا۔ 1993 تک یہ کم ہو کر صرف 24% رہ گیا۔ آدھے سے 24%؟ یہ تو بہت بڑی کمی ہے۔ جی ہاں، اور آبادی کا حصہ دیکھیں، 1900 میں دنیا کی 30% آبادی مغربی تھی۔ اندازہ ہے کہ 2025 تک یہ صرف 10% رہ جائے گی۔ تو ڈیموگرافک شفٹ بھی بہت بڑا ہے۔ بالکل، اور صرف آبادی نہیں، غیر مغربی معاشروں میں تعلیم بڑھ رہی ہے، صحت کی سہولیات بہتر ہو رہی ہیں، لوگ شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اس سے وہ سماجی طور پر زیادہ متحرک، سوشلی موبلائزڈ ہو رہے ہیں۔ یعنی اپنے حقوق اور شناخت کے بارے میں زیادہ باشعور؟ جی، اور دنیا میں اپنا مقام بنانے کے لیے زیادہ پرعزم۔ یہ سب چیزیں مل کر طاقت کے توازن کو بدل رہی ہیں۔ اور معاشی طور پر ایشیا کے معاشی عروج کی بات تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، وہ تو بہت واضح ہے۔ عالمی پیداوار میں مغرب کا حصہ جو ایک زمانے میں 84% تک پہنچ گیا تھا، 1980 تک گر کر تقریباً 58% پر آ گیا۔ 84 سے 58؟ جی، اور دوسری طرف مشرقی ایشیا کی معیشتیں بہت تیزی سے بڑھی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ تاریخ خود کو دہرا رہی ہے، مطلب جیسے صنعتی انقلاب سے پہلے ایشیا ایک بڑا معاشی مرکز تھا، دنیا واپس اسی طرف جا رہی ہے۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، فوجی طاقت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بھی اسی طرح بٹ رہی ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی میں تو مغرب اب بھی بہت آگے ہے، لیکن فرق کم ہو رہا ہے۔
اعلیٰ فوجی صلاحیتیں، یہاں تک کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار، وہ اب صرف چند بڑی طاقتوں تک محدود نہیں رہے۔ تو دنیا ایک طرح سے ملٹی پولر ہو رہی ہے، علاقائی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ بالکل، رجحان اب عالمی سپر پاورز کے بجائے علاقائی طاقتوں کی طرف زیادہ ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی ہارڈ پاور کی بات، معیشت، فوج۔ اس کا ثقافت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ثقافت طاقت کے پیچھے چلتی ہے؟ اکثر ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ جب کسی تہذیب کی معاشی اور فوجی طاقت یعنی ہارڈ پاور نسبتاً کم ہوتی ہے تو اس کی سافٹ پاور بھی کمزور پڑتی ہے۔ سافٹ پاور سے مراد؟ مطلب اس کی ثقافت، اس کے نظریات، اس کی اقدار کی کشش۔ جب مغرب کی ہارڈ پاور کم ہوتی ہے تو اس کی ثقافتی کشش بھی ماند پڑنے لگتی ہے، اور اس خلا کو کون پر کرتا ہے؟ مقامی ثقافتیں؟ بالکل، مقامی زبانیں، مقامی عقائد، مقامی ادارے جو تاریخ سے جڑے ہیں وہ دوبارہ اہمیت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ہی انڈیجنائزیشن یا مقامی ثقافتوں کا احیاء کہتے ہیں۔ اچھا، یہ مقامی ثقافتوں کا احیاء ہمیں عملی طور پر کیسے نظر آتا ہے؟ اس کی ایک بہت دلچسپ مثال دوسری نسل کا مقامی ثقافتوں کا احیاء ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو پہلی نسل مغرب میں جا کر تعلیم حاصل کرتی ہے وہ مغربی رنگ میں رنگ جاتی ہے، لیکن ان کے بچے یعنی دوسری نسل جو اپنے ہی ملک کے بہتر ہوتے ہوئے اداروں میں پڑھتے ہیں، جی، وہ اپنی مقامی ثقافت، اپنی شناخت پر زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ انہیں کامیابی کے لیے مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی جڑوں سے جڑ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو واقعی دلچسپ ہے، اور اس احیاء کی سب سے طاقتور شکل شاید مذہب کا دوبارہ ابھرنا ہے۔ بلا شبہ، ایک فرانسیسی عالم ہیں جائلز کیپل، انہوں نے اسے لا ریوانش دے دیو کہا ہے، یعنی خدا کا انتقام۔ خدا کا انتقام، یہ تو بڑا ڈرامائی نام ہے۔ ہاں، لیکن یہ صرف بنیاد پرستی کی بات نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں مذہب کی طرف ایک عمومی واپسی ہے۔ لوگ شہروں میں آتے ہیں، پرانی برادریاں ٹوٹتی ہیں، زندگی تیز رفتار ہو جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کے بیچ لوگ شناخت، کمیونٹی اور زندگی کے مقصد کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور مذہب انہیں یہ چیزیں فراہم کرتا ہے؟ ایسا لگتا ہے۔ مذہب انہیں ایک مضبوط شناخت دیتا ہے، ایک برادری کا احساس دیتا ہے اور زندگی کو ایک معنی دیتا ہے۔ تو یہ رجحان صرف اسلام یا مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ آپ کو روس میں آرتھوڈاکس چرچ کے احیاء میں نظر آئے گا، بھارت میں ہندوتوا کی لہر میں، لاطینی امریکہ، افریقہ اور جنوبی کوریا میں مسیحیت، خاص طور پر پروٹسٹنٹزم کے پھیلاؤ میں۔ یہ ایک عالمی رجحان ہے۔ لیکن کیا یہ تحریکیں جدیدیت مطلب ماڈرنائزیشن کے خلاف نہیں ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ عام طور پر یہ تحریکیں جدیدیت کے خلاف نہیں ہیں، وہ سائنس، ٹیکنالوجی، معاشی ترقی، ان چیزوں کو اپنانا چاہتی ہیں۔ تو پھر وہ کس چیز کے خلاف ہیں؟ وہ مغرب کے مخصوص ثقافتی پہلوؤں کے خلاف ہیں، خاص طور پر سیکولرزم، اخلاقی اضافیت پسندی، یعنی یہ نظریہ کہ صحیح اور غلط نسبتی ہیں، اور صارفیت یعنی مٹیریلزم۔ اچھا، یہ ایک طرح سے ثقافتی آزادی کا اعلان ہے کہ ہم جدید تو بنیں گے لیکن ہم آپ جیسے یعنی مغرب جیسے نہیں بنیں گے۔ یہ مغرب زدگی یا ویسٹاکسیفیکیشن کا رد عمل ہے۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ مغرب اب بھی طاقتور ہے، لیکن اس کی طاقت نسبتاً کم ہو رہی ہے۔ جی ہاں، نسبتاً۔ اور اس سے جو خلا پیدا ہو رہا ہے اسے غیر مغربی تہذیبیں پر کر رہی ہیں، نہ صرف معاشی اور فوجی طور پر، بلکہ وہ اپنی ثقافتی اور خاص طور پر مذہبی شناخت پر بھی زیادہ زور دے رہی ہیں۔ بالکل، اور یہی آج کی دنیا کی سب سے بڑی تبدیلیوں میں سے ایک ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ثقافتوں کا بڑھتا ہوا خود اعتمادی ہے اور کبھی کبھی اس سے پیدا ہونے والا تصادم، یہ مستقبل میں عالمی تعلقات کو، عالمی سیاست کو اور تہذیبوں کے آپسی میل جول کو کیسے شکل دے گا؟ جی، خاص طور پر اب جب کہ دنیا واضح طور پر ایک مغربی مرکزیت والے دور سے نکل کر ایک کثیر قطبی اور کثیر تہذیبی دور میں داخل ہو رہی ہے، یہ آنے والے وقت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ تو آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب تہذیبوں کا تصادم پر کچھ گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی، دا کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دا ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر، کافی
تہلکہ مچایا تھا اس کتاب نے اپنے وقت میں۔ بالکل، سرد جنگ ختم ہوئی تو لگا کہ شاید اب امن ہو جائے گا دنیا میں، لیکن ہنٹنگٹن نے کہا نہیں جناب، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب لڑائیاں نظریاتی نہیں رہیں گی بلکہ تہذیبوں کے درمیان ہوں گی، ثقافتی بنیادوں پر۔ ہاں، اور آج ہم خاص طور پر ان کے مرکزی ریاستوں یعنی کور سٹیٹس والے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، بہت سادہ سی بات ہے، جیسے سرد جنگ میں دو بڑی طاقتیں تھیں، امریکہ اور سوویت یونین، جو اپنے اپنے بلاک کو لیڈ کرتی تھیں۔ جی، ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ اب ہر بڑی تہذیب کی ایک مرکزی ریاست ہوگی یا ہونی چاہیے، وہ ریاست جو اس تہذیب کا آپ کہہ لیں مرکز ثقل بنے گی۔ اچھا، جیسے کون سی مثالیں دی انہوں نے؟ انہوں نے کہا جیسے مغربی تہذیب ہے تو اس میں فرانس اور جرمنی مل کر وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر آرتھوڈاکس عیسائیت کے لیے روس ہے، سائنک یعنی چینی تہذیب کے لیے ظاہر ہے چین، اور باقی ممالک ان کے گرد جمع ہوں گے، مطلب ثقافتی طور پر جو قریب ہیں؟ بالکل، جیسے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں، اپنی تہذیب والوں سے جڑیں گے، دوسروں سے تھوڑا فاصلہ رکھیں گے۔ لیکن کیا یہ اتنا سیدھا ہے؟ کتاب میں چین اور تبت یا روس اور چچنیا کا بھی ذکر آتا ہے، جہاں مرکزی ریاست تو دوسری ثقافت پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ہنٹنگٹن کے مطابق ان مرکزی ریاستوں کا کردار دوہرا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی تہذیب کے اندر ایک طرح کا نظم و ضبط قائم کرتی ہیں، جیسے خاندان کا بڑا؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، اور دوسرا یہ کہ وہ دوسری تہذیبوں کی مرکزی ریاستوں سے بات چیت کر کے، مذاکرات کر کے عالمی سطح پر معاملات چلاتی ہیں۔ اور اس کردار کا جواز ثقافتی ہم آہنگی سے ملتا ہے؟ جی ہاں، لیکن جہاں یہ مرکزی ریاست نہیں ہوتی وہاں مسئلہ ہوتا ہے۔ جیسے وہ اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی ایک متفقہ مرکزی ریاست نہیں ہے، اچھا، تو وہاں پھر اندرونی مسائل یا بیرونی مداخلت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ بوسنیا، سوڈان، یہ مثالیں اسی سلسلے میں دی جاتی ہیں۔ یورپ والی بات بھی بڑی دلچسپ لگی مجھے، وہ جو مشرقی سرحد کی بات کرتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ یورپ کی جو نئی مشرقی سرحد بن رہی ہے نا، وہ دراصل پرانی ثقافتی لکیر پر بن رہی ہے۔ کون سی لکیر؟ وہ جو مغربی عیسائیت یعنی کیتھولک اور پروٹسٹنٹ ازم کو آرتھوڈاکس عیسائیت اور اسلام سے الگ کرتی ہے، صدیوں پرانی تقسیم ہے۔ تو اسی لیے ناٹو اور یورپین یونین میں پولینڈ، ہنگری، چیک ریپبلک تو شامل ہو گئے۔ بالکل، کیونکہ وہ تاریخی طور پہ مغربی یورپ کا حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن سربیا، بلغاریہ، رومانیہ وغیرہ نہیں، کیونکہ وہ آرتھوڈاکس ہیں۔ صحیح، اسی لیے یونان اور ترکی کو وہ مغربی اداروں میں تھوڑا غیر معمولی یا آڈ ممبر سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ کیونکہ یونان آرتھوڈاکس ہے اور ترکی مسلم۔ ان کی شمولیت ہنٹنگٹن کے مطابق سرد جنگ کی اسٹریٹجک ضرورت تھی۔ وہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ سرد جنگ کے بعد ان کا مغرب سے فطری تعلق شاید کمزور پڑ جائے۔ اور دوسری طرف روس، وہ کیا کر رہا ہے؟ روس اپنا آرتھوڈاکس بلاک مضبوط کر رہا ہے۔ بیلاروس، مولڈووا، ارمینیا، یہ سب اس کے قریب آ رہے ہیں۔ اور یوکرین؟ یوکرین کو انہوں نے منقسم ملک یا کلیفٹ کنٹری کہا تھا، مطلب جہاں مغربی اور آرتھوڈاکس دونوں اثرات ہیں، کشمکش ہیں۔ لیکن ان کا خیال تھا کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ روس کے ساتھ ہی قریبی تعلق رکھے گا۔ آج کے حالات دیکھیں تو کافی پیش بینی تھی اس تجزیے میں۔ اب ذرا چائنا کی طرف آتے ہیں، وہ کیسے اپنی تہذیب کی مرکزی ریاست بن رہا ہے؟ دیکھیں، چائنا کا معاملہ واضح ہے۔ ہانگ کانگ واپس آ گیا، تائیوان پر دعویٰ ہے، سنگاپور میں چینی اکثریت ہے۔ یہ سب علاقے قدرتی طور پر چین کی طرف کھنچ رہے ہیں۔ اور معاشی طور پر وہ بانس نیٹ ورک والی بات کیا ہے؟ ہاں، بیمبو نیٹ ورک یہ بڑا دلچسپ تصور ہے۔ یعنی جو بیرون ملک چینی کمیونٹیز ہیں نا، جنوب مشرقی ایشیا میں خاص طور پر، ان کے آپس میں جو ذاتی اور ثقافتی روابط ہیں، جی، ان روابط نے چین اور پورے خطے کی معاشی ترقی میں آپ کہیں کہ بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ ایک طرح کا غیر رسمی نیٹ ورک ہے جو اب زیادہ سے زیادہ چین مرکز بنتا جا رہا ہے۔ جیسے بانس کی جڑیں پھیلتی ہیں زمین کے نیچے؟ بالکل ویسی ہی بات ہے۔ ثقافتی پہچان اور معاشی مفاد ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن اسلامی دنیا کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ شعور تو ہے مگر ہم آہنگی نہیں۔
اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک عالمی امت کا، ایک کمیونٹی ہونے کا احساس تو بہت مضبوط ہے، جی بالکل۔ لیکن کوئی ایک ایسی ریاست نہیں ہے جسے سب اپنا مرکز مانتے ہوں۔ جو قومی ریاستیں ہیں وہ اکثر کمزور ہیں، ان کی سرحدیں بھی اکثر مصنوعی ہیں، نو آبادیاتی دور کی بنائی ہوئی۔ تو مطلب ایک بڑا تضاد ہے، ایک طرف مضبوط عالمی شعور۔ جی، حج، سفر، جدید مواصلات، اسلامی کانفرنسیں، ان سب سے یہ شعور بڑھا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی متفقہ قیادت نہیں، کوئی مرکزی ریاست نہیں، ایسا کیوں؟ یہی تو ہنٹنگٹن کا سوال ہے۔ وہ کئی ممکنہ امیدواروں کا ذکر کرتے ہیں۔ انڈونیشیا اپنی آبادی کی وجہ سے، مصر اپنی تاریخ اور ثقافتی مرکزیت کی وجہ سے، ایران اپنے انقلابی تشخص کی وجہ سے، پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے، سعودی عرب مقدس مقامات کی وجہ سے، ترکی اپنی تاریخی خلافت اور جدید سیکولر ریاست ہونے کی وجہ سے۔ تو اتنے سارے امیدوار ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی لیکن لگا ہوا ہے۔ ایران شیعہ ہے تو سنی اکثریت اسے قبول نہیں کرے گی۔ سعودی عرب تیل اور مغرب پر انحصار کی وجہ سے محدود ہے۔ ترکی سیکولر ہے اور عرب دنیا سے ایک تاریخی فاصلہ رکھتا ہے۔ پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل ہیں۔ انڈونیشیا جغرافیائی طور پر مرکز سے دور ہے۔ تو کوئی بھی پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتا۔ ان کے مطابق فی الحال کوئی ایک ریاست ایسی نہیں جو پوری اسلامی تہذیب کی قیادت کا دعویٰ کر سکے اور باقی اسے تسلیم بھی کر لیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہنٹنگٹن کی دنیا تہذیبی خطوط پر تقسیم ہو رہی ہے، اور یہ مرکزی ریاستیں ہی ہیں جو علاقائی اور عالمی سیاست کی نئی بساط بچھا رہی ہیں۔ جی بالکل، یہ سرد جنگ کے بعد کی دنیا کو سمجھنے کا ایک اگرچہ متنازع لیکن بہت اہم فریم ورک ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ مستقبل کیسا ہوگا۔ ہاں، اور ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر مستقبل واقعی ان تہذیبی بلاکس اور ان کی مرکزی ریاستوں کا ہے تو پھر ان بڑی طاقتوں یعنی مغرب، روس، چین، ان کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ خاص طور پر جہاں ان کے اثر و رسوخ کے دائرے آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بالکل، کیا وہ تعاون کریں گے یا پھر ان کے درمیان ایک نیا، زیادہ پیچیدہ قسم کا تصادم شروع ہوگا؟ یہ میرے خیال میں آنے والا وقت ہی بہتر بتائے گا۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، سیموئل ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب تہذیبوں کا تصادم۔ جی بالکل، اور خاص طور پر اس کا وہ باب جو سرد جنگ کے بعد کی دنیا یعنی مغرب اور باقی دنیا کے تعلقات کا جائزہ لیتا ہے۔ ہاں، کیونکہ سرد جنگ ختم ہوئی تو لگا شاید اب امن ہوگا، جی، لیکن ہنٹنگٹن کا دعویٰ کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل کشمکش اب نظریاتی نہیں رہی۔ جی نہیں، بلکہ تہذیبی اور ثقافتی بنیادوں پر منتقل ہو گئی ہے، خاص طور پر یہ مغرب مقابلہ باقی دنیا والی تقسیم۔ تو ہمارا مقصد آج اسی کیا کہتے ہیں تجزیے کی گہرائی میں جانا ہے۔ ہنٹنگٹن کا کہنا ہے کہ مستقبل کے جو بڑے جھگڑے ہوں گے وہ ثقافتی ہوں گے۔ بالکل، اور اس میں مغرب کے تعلقات خاص طور پر اسلامی اور چینی تہذیبوں کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مغرب مقابلہ باقی دنیا، اس کا ایک اہم پہلو ہے مغربی عالمگیریت کا تصور۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، مغرب اور خاص طور پر امریکہ اپنی کچھ اقدار کو، جیسے جمہوریت، انسانی حقوق، آزاد منڈی، قانون کی حکمرانی، جی، انہیں وہ عالمی سمجھتا ہے۔ مطلب وہ یہ مانتا ہے کہ یہ سب کے لیے بہترین ہے اور سب کو اپنانی چاہیے۔ اچھا، لیکن کیا باقی دنیا بھی ایسا ہی سمجھتی ہے؟ یہیں پر ہنٹنگٹن کا نقطہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسے مغرب عالمگیریت سمجھ رہا ہے، بہت سی غیر مغربی تہذیبیں اسے ثقافتی سامراجیت کے طور پر دیکھتی ہیں۔ سامراجیت یعنی اپنی ثقافت تھوپنا؟ جی بالکل، ان مغربی اقدار پر آپ دیکھیں غیر مغربی دنیا میں شکوک و شبہات سے لے کر بعض اوقات شدید مخالفت تک پائی جاتی ہے۔ اور اس مخالفت کی وجہ صرف نظریاتی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں، اس کی عملی وجوہات بھی ہیں۔ جیسے جیسے مغرب کی نسبتاً طاقت وہ کم ہو رہی ہے اور دوسری تہذیبیں خاص طور پر ایشیا میں معاشی اور ثقافتی طور پر زیادہ خود اعتماد ہو رہی ہیں۔ تو یہ خلیج بڑھ رہی ہے؟ جی، یہ خلیج گہری ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، مغرب پر اکثر دوہرے معیار یعنی ڈبل سٹینڈرڈز کا الزام بھی لگتا ہے۔ اچھا، کس طرح کے دوہرے معیار؟ مثال کے طور پر جمہوریت کی حمایت تو کرنا، لیکن شاید وہاں نہیں جہاں انتخابات سے کوئی اسلامی گروپ اقتدار میں آ سکتا ہو، یا جیسے ایران کے ایٹمی پروگرام پر سخت موقف مگر اسرائیل کے معاملے میں نرمی۔
سمجھا۔ یہ چیزیں یقیناً بد-اعتمادی پیدا کرتی ہوں گی۔ بالکل۔ اس سے غیر مغربی دنیا میں یہ تاثر جاتا ہے کہ مغرب اپنے اصول اپنے مفادات کے تابع رکھتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی اقدار اور تصورات کی کشمکش۔ ہنٹنگٹن کچھ ٹھوس مسائل بھی بتاتے ہیں جہاں یہ اختلافات ٹکراؤ بن سکتے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ جی، ایک بہت اہم میدان ہے ہتھیاروں کا پھیلاؤ، خاص طور پر بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار یعنی WMDs۔ اچھا، تو اس میں کیا تہذیبی پہلو ہے؟ ہنٹنگٹن کا تجزیہ یہ ہے کہ غیر مغربی ریاستیں خصوصاً جو اسلامی اور چینی تہذیبوں سے جڑی ہیں وہ مغرب کی روایتی فوجی برتری کو چیلنج کرنے کے لیے یہ صلاحیت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے طاقت کا توازن بدلنے کی کوشش؟ بالکل، اور وہ ایک کنفیوشس اسلامک کنیکشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ کنفیوشس اسلامک کنیکشن؟ ان کا مطلب ہے کہ چین اور شمالی کوریا جیسی کنفیوشس ریاستیں پاکستان، ایران اور دوسری مسلم ریاستوں کو فوجی ٹیکنالوجی یا ہتھیار فراہم کرتی ہیں۔ اور مغرب اس پر کیا کر رہا ہے؟ مغرب کی کوشش ہے کہ اس پھیلاؤ کو روکا جائے، جسے ہنٹنگٹن ہولڈ ڈاؤن پالیسی کہتے ہیں، یعنی انہیں دبا کر رکھنا۔ لیکن کیا یہ پالیسی کامیاب ہو رہی ہے؟ ہنٹنگٹن کے خیال میں غیر مغربی طاقتوں کے ابھرنے سے اس کی کامیابی محدود ہوتی جا رہی ہے، اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ علاقائی طاقتیں جوہری ہتھیاروں کو اکثر اپنے دفاع کے لیے ضروری سمجھتی ہیں، جو عالمی طاقتوں کے نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہتھیاروں کے علاوہ دوسرا بڑا نظریاتی اختلاف کس چیز پر ہے؟ انسانی حقوق اور جمہوریت کا فروغ۔ جی، یہ تو مغرب کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن ہنٹنگٹن کہتے ہیں کہ اسے خاص طور پر اسلامی اور ایشیائی معاشروں میں کافی مزاحمت کا سامنا ہے، اور یہ مزاحمت صرف حکومتوں کی طرف سے نہیں ہے۔ تو پھر کہاں سے ہے؟ معاشروں کی بڑھتی ہوئی معاشی خود مختاری میں بھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے اقدار اور نظام ہیں۔ 1993 کی ویانا انسانی حقوق کانفرنس اس کی ایک واضح مثال تھی، جہاں یہ تقسیم کھل کر سامنے آئی۔ اور اس میں وہ جمہوریت کا تضاد والی کیا بات تھی؟ وہ ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یعنی بعض اوقات جب غیر مغربی ممالک میں جمہوری انتخابات ہوتے ہیں تو ایسی حکومتیں آ سکتی ہیں جو مغرب کی پالیسیوں یا اقدار کے خلاف ہوں۔ تو مغرب کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے؟ جی، کہ جمہوریت کی حمایت کریں یا اپنے اسٹریٹجک مفادات دیکھیں۔ یہ ایک طرح کا مخمصہ ہے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا بڑا نقطہ جو آج بھی بہت بہت ایکچول ہے، امیگریشن؟ جی ہاں، بالکل۔ 20ویں صدی کے آخر میں ہم نے دیکھا کہ غیر مغربی ممالک سے مغربی ممالک کی طرف بہت بڑے پیمانے پر لوگ منتقل ہوئے۔ اور اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟ اس سے مغربی معاشروں کے اندر آپ دیکھیں آبادیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، ثقافتی ساخت بدل رہی ہے۔ یورپ میں خاص طور پر مسلم امیگریشن پر اور امریکہ میں لاطینی امریکی اور ایشیائی امیگریشن پر کافی بحث ہے۔ اور اس پر تشویش بھی پائی جاتی ہے؟ جی، تشویش پائی جاتی ہے۔ ثقافتی تصادم کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں مغربی ممالک میں امیگریشن قوانین سخت کرنے کا رجحان نظر آتا ہے۔ ہنٹنگٹن اس کا کیا نتیجہ دیکھتے ہیں؟ وہ اس امکان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے مغربی معاشرے اندرونی طور پر بھی تقسیم ہو سکتے ہیں۔ وہ انہیں منقسم معاشرے یا کلیفٹ سوسائٹیز کہتے ہیں، جہاں مختلف تہذیبی گروہوں میں ہم آہنگی کم اور تناؤ زیادہ ہو۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، ہنٹنگٹن کے مطابق سرد جنگ کے بعد دنیا پرامن نہیں ہوئی، بس تصادم کی شکل بدل گئی ہے۔ بالکل۔ اب لڑائی تہذیبی شناخت، طاقت کے بدلتے ہوئے توازن اور کچھ خاص مدوں جیسے ہتھیار، انسانی حقوق، امیگریشن، ان پر اختلافات کی صورت میں ہو رہی ہے۔ اور یہ خاص طور پر مغرب اور باقی دنیا کے درمیان نظر آ رہی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کہ جیسے جیسے غیر مغربی تہذیبیں معاشی اور عسکری طور پر مضبوط ہو رہی ہیں اور مغرب کی وہ اقدار جنہیں وہ عالمگیر سمجھتا ہے انہیں عالمی سطح پر چیلنج کیا جا رہا ہے، جی، تو ایسی صورتحال میں مغرب کو اپنے عالمی مفادات اور اثر و رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آسان نہیں۔ واقعی یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔ آج ہم سیموئل ہنٹنگٹن کی تہلکہ خیز کتاب تہذیبوں کا تصادم سے کچھ اہم نکات پر گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ جی،
بنیادی دلیل یہ ہے کہ سرد جنگ کے بعد دنیا میں جو بڑے جھگڑے ہوں گے وہ نظریاتی یا معاشی نہیں ہوں گے بلکہ تہذیبی اور ثقافتی ہوں گے۔ درست فرمایا۔ ہنٹنگٹن تہذیبوں کو دیکھتے ہیں جیسے انسانوں کے حتمی قبیلے ہوں، سب سے بڑی شناخت۔ حتمی قبیلے؟ جی ہاں، اور ان کے خیال میں ان بڑی تہذیبی اکائیوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اکثر تناؤ کا شکار رہتے ہیں، کبھی سرد مہری تو کبھی کھلی دشمنی۔ اچھا، تو یہ نظریہ دنیا کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھتا ہے۔ بالکل۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی تعلقات کو کیسے سمجھاتا ہے۔ کتاب میں کیا مختلف قسم کے تہذیبی تنازعات کا ذکر ہے؟ مطلب یہ ٹکراؤ ہوتا کیسے ہے؟ ہاں، وہ دو سطحوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہیں فالٹ لائن تنازعات۔ فالٹ لائن؟ جی، یعنی جو مقامی سطح پر ہوتے ہیں، جہاں مختلف تہذیبوں کے گروہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، سرحدوں پر یا ایک ہی ملک کے اندر۔ اچھا، اور دوسری قسم؟ دوسری ہے کور اسٹیٹ تنازعات کی۔ یہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، جو بڑی تہذیبوں کی مرکزی طاقتور ریاستیں ہیں نا، ان کے درمیان عالمی سطح پر۔ اس کی کوئی مثال دیں گی؟ کوئی ٹھوس مثال؟ سب سے واضح مثال شاید اسلام اور مغرب کے تعلقات ہیں۔ ہنٹنگٹن کے مطابق یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے۔ تاریخی ہے؟ جی، یہ 1400 سال پر محیط ایک گہری اور اکثر طوفانی تاریخ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تنازع صرف وقتی مسائل کا نتیجہ نہیں، بلکہ دونوں کی فطرت سے جڑا ہے۔ دونوں کی فطرت مطلب مذاہب اور ان پر مبنی تہذیبوں کی؟ بالکل۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں مذہب اور سیاست کو اکثر ایک سمجھا جاتا ہے، جبکہ مغرب میں کم از کم نظریاتی طور پر خدا اور قیصر یعنی مذہب اور ریاست الگ الگ دائرے ہیں۔ اچھا، اور یہ کہ دونوں اپنی اصل میں توحیدی ہیں، آفاقی ہیں اور تبلیغی ہیں، یعنی دونوں خود کو حتمی سچ مانتے ہیں اور پھیلنا چاہتے ہیں۔ تو ایک طرح کا فطری ٹکراؤ اسی طرف اشارہ ہے۔ وہ جہاد اور کروسیڈ جیسے تصورات کا بھی ذکر کرتے ہیں، اگرچہ وہ تاریخی طور پر مختلف ہیں، مگر ان میں وہ عالمگیر دعویٰ نظر آتا ہے۔ اور آج کل یہ تناؤ اتنا زیادہ کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ہنٹنگٹن کیا وجوہات بتاتے ہیں؟ کئی چیزیں ہیں۔ ایک تو مسلم دنیا میں آبادی کا بڑا اضافہ، خاص طور پر نوجوانوں کا۔ پھر اسلامی احیاء کی لہر ہے۔ جی، جس سے خود اعتمادی بڑھی۔ ہاں، تہذیبی خود اعتمادی۔ دوسری طرف مغرب کی کوشش کہ وہ اپنی اقدار کو عالمگیر بنائیں۔ پھر کمیونزم کا خاتمہ ہوا تو مشترکہ دشمن نہیں رہا۔ صحیح۔ اور بڑھتا ہوا میل جول، گلوبلائزیشن جسے کہتے ہیں، اس نے بھی شناختی فرق کو زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ کتاب میں اسے ایک نیم جنگ یا کوازی وار کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی مکمل جنگ تو نہیں ہے، لیکن ایک مسلسل حالت ہے جہاں چھوٹے پیمانے پر تشدد ہوتا رہتا ہے۔ جیسے دہشت گردی؟ جی، دہشت گردی، اقتصادی دباؤ، پراکسی جنگیں ایک طرف، اور دوسری طرف سے فضائی طاقت کا استعمال، پابندیاں وغیرہ۔ یہ وقفے وقفے سے چلتا رہتا ہے، ایک کم شدت والی لمبی کشمکش۔ ٹھیک ہے۔ مغرب اور اسلامی دنیا کے علاوہ کتاب ایشیا کے ابھرنے پر بھی بات کرتی ہے، خاص طور پر چین۔ جی ہاں، یہ ایک اور بڑا تہذیبی مرکز ہے۔ ایشیا کی معاشی ترقی، خاص طور پر چین کی، اس نے عالمی طاقت کا توازن بدلا ہے۔ اور امریکہ کے ساتھ تناؤ پیدا کیا ہے۔ بالکل، اور وجوہات صرف معاشی نہیں ہیں، تہذیبی بھی ہیں، جیسے کنفیوشیس اقدار والی مشرقی ایشیائی سوچ بمقابلہ مغربی انفرادیت پسندی۔ ثقافتی فرق۔ جی، اور سرد جنگ کے دشمن کا خاتمہ، طاقت کا بدلتا توازن، یہ سب عوامل ہیں۔ اور چین کے بارے میں ایک خاص بات، اس کا علاقائی بالادستی یعنی ہیجمونی حاصل کرنے کا امکان۔ بالکل، ہنٹنگٹن کا خیال ہے کہ چین کی تاریخ، اس کی ثقافت، اس کی معاشی طاقت، یہ سب اسے مشرقی ایشیا میں غالب پوزیشن کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ تو کیا دوسرے ایشیائی ممالک اس کا مقابلہ کریں گے؟ یہی دلچسپ بات ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ شاید وہ مقابلہ کرنے یعنی بیلنسنگ کے بجائے چین کے ساتھ جڑنے یعنی بینڈ ویگننگ کو ترجیح دیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ایشیائی ثقافتوں میں ایک درجہ بندی، ایک ہائرارکی کو قبول کرنے کا رجحان زیادہ ہے۔ وہ چین کی طاقت کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جاپان بھی؟
امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ جاپان بھی شاید امریکہ سے تھوڑا دور ہو کر چین کے ساتھ مطابقت پیدا کر لے۔ تو اگر مستقبل میں یہ تہذیبی صف بندیاں مضبوط ہوتی ہیں تو دنیا کیسی نظر آئے گی؟ ممکنہ اتحاد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک اہم امکان کنفیوشیس اسلامی تعلق کا بتایا گیا ہے۔ یعنی چین، پاکستان، ایران؟ جی، اس طرح کے ممالک جو شاید مغربی اثر و رسوخ کے خلاف اکٹھے ہوں، خاص طور پر دفاعی ٹیکنالوجی وغیرہ میں۔ اور باقی دنیا؟ لاطینی امریکہ شاید مغرب کے قریب رہے ثقافتی طور پر۔ افریقہ کی صورتحال غیر یقینی ہو سکتی ہے۔ روس اور بھارت یہ بہت اہم ہوں گے، انہیں سوئنگنگ ریاستیں کہا گیا ہے۔ سوئنگ؟ مطلب کسی ایک طرف نہیں؟ جی، وہ کوشش کریں گے کہ مغرب، چین، اسلامی دنیا سب کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھیں۔ ان کا جھکاؤ عالمی توازن پر بہت اثر ڈالے گا۔ جیسے بھارت؟ اس کے چین اور پاکستان سے مسائل ہیں۔ بالکل، تو یہ چیز اسے امریکہ اور شاید روس کے قریب لا سکتی ہے۔ اسی طرح روس کے مغرب اور چین دونوں کے ساتھ تعاون اور تناؤ دونوں کے امکانات ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہنٹنگٹن کے مطابق دنیا نظریاتی بلاکس سے ہٹ کر تہذیبی خطوط پر تقسیم ہو رہی ہے، ایک نئی قسم کی زیادہ پیچیدہ عالمی سیاست۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر یہ تہذیبی صف بندیاں واقعی پکی ہو جاتی ہیں تو پھر عالمی استحکام کا کیا بنے گا؟ مختلف خطوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا تہذیبوں کے درمیان صرف تصادم ہی ممکن ہے یا مکالمے اور ساتھ رہنے کی کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس سارے تجزیے کے بعد ذہن میں رہ جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیمیول ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب دی کلیش آف سویلائزیشنز اینڈ دی ری میکنگ آف ورلڈ آرڈر کے ایک کافی اہم باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی بالکل، یہ کتاب اور خاص طور پر یہ باب سرد جنگ کے بعد کی دنیا کے بارے میں ایک خاص نظریہ پیش کرتا ہے۔ کیا نظریہ ہے وہ یہ کہ اب دنیا میں بڑی لڑائیاں نظریاتی یا معاشی بنیادوں پر نہیں ہوں گی، بلکہ ثقافتی اور تہذیبی بنیادوں پر ہوں گی، تہذیبوں کے درمیان۔ اچھا، جی تو آج ہم خاص طور پر دو طرح کی جنگوں پر بات کریں گے جن کا ذکر اس متن میں ہے۔ ایک تو منتقلی کی جنگیں یعنی ٹرانزیشن وارز جیسے افغانستان اور خلیج کی جنگیں، جی، اور پھر فالٹ لائن جنگیں یعنی فالٹ لائن وارز، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ تنازعات جن کا تعلق متن کے مطابق مسلم گروہوں سے ہے۔ مقصد بس یہ سمجھنا ہے کہ متن ان چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے۔ تو منتقلی کی جنگوں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، متن کہتا ہے کہ افغان جنگ جو 1979 سے 98-9 تک چلی، وہ شروع تو سوویت یونین کے حملے سے ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن وہ جلد ہی ایک تہذیبی جنگ بن گئی۔ مغرب کے لیے یہ سرد جنگ کی ایک جیت تھی، ہے نا، سوویت یونین کے خلاف۔ بالکل، مگر بہت سے مسلمانوں کے لیے یہ اسلام کی فتح تھی، ایک جہاد۔ اچھا، تو ایک ہی واقعہ لیکن بالکل مختلف دونوں طرف۔ جی ہاں، متن یہی کہتا ہے، اور اس میں امریکی ٹیکنالوجی، سعودی پیسہ اور پھر مسلم دنیا کی آبادی اور ان کا جوش و جذبہ، ان سب کا کردار تھا۔ اور اس جنگ نے وہ ایک میراث بھی چھوڑی، تجربہ کار جنگجو، بین الاقوامی اسلامی نیٹ ورکس۔ بالکل، اور ایک اسلامی خود اعتمادی بھی متن کے مطابق۔ پھر آتی ہے خلیجی جنگ 1990-91 والی، عراق کا کویت پر حملہ۔ جی، وہ بھی متن کے مطابق شروع تو علاقائی حملے سے ہوئی، لیکن جب مغربی ممالک نے فوجی مداخلت کی تو وہ بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک مغرب بمقابلہ اسلام کی جنگ بن گئی۔ یہ دلچسپ ہے کہ متن کہتا ہے کہ بھلے مسلم حکومتیں شروع میں منقسم تھیں، لیکن عوام کی سطح پر رائے عامہ مغربی مداخلت کے سخت خلاف تھی۔ صحیح، اسے مغربی سامراجیت کی ایک اور مثال سمجھا گیا۔ یہاں تک کہ صدام حسین نے بھی، جو ایک سیکولر لیڈر تھے، خود کو اسلامی کاز سے جوڑنے کی کوشش کی۔ بالکل۔ اب آتے ہیں فالٹ لائن جنگوں کی طرف۔ جی، یہ کیا ہے متن کے مطابق؟ یہ وہ لڑائیاں ہیں جو مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے گروہوں کے درمیان ہوتی ہیں۔ اکثر یہ گروہ ایک ہی ملک میں یا سرحدوں پر رہتے ہیں۔ تو یہ شناختی بنیادوں پر ہوتی ہیں، ثقافتی، مذہبی؟ جی بالکل، شناخت، مذہب، ثقافت، یہ بہت اہم ہو جاتے ہیں۔ متن کہتا ہے کہ یہ جنگیں اکثر لمبی چلتی ہیں،
پرتشدد ہوتی ہیں۔ اور ان کا مرکز اکثر زمین کا کوئی ٹکڑا ہوتا ہے، خاص طور پر اگر اسے مقدس سمجھا جائے۔ ہاں، زمین کا تنازع اہم ہوتا ہے اور ان کا حل بھی مشکل ہوتا ہے۔ متن میں ایک اور تصور ہے کن کنٹری سنڈروم۔ کن کنٹری سنڈروم؟ وہ کیا ہے؟ یعنی جب ایک تہذیب کے دوسرے ممالک یا گروہ اپنے رشتہ دار گروہ کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں تو اس سے لڑائی اور پھیلتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب متن کا ایک شاید متنازع نقطہ یہ ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں زیادہ تر ایسی فالٹ لائن جنگیں مسلمانوں اور ان کے غیر مسلم پڑوسیوں کے درمیان ہو رہی تھیں۔ جی، متن یہ دعویٰ کرتا ہے، وہ مثالیں دیتا ہے آرتھوڈاکس عیسائیوں کی، ہندوؤں کی، یہودیوں کی، افریقی قبائل کی وغیرہ۔ یوریشیا اور افریقہ کے بہت سے علاقوں کا ذکر ہے۔ اور وہ کچھ اعداد و شمار کا بھی حوالہ دیتا ہے 1990 کی دہائی کے شروع کے۔ جی، متن کچھ تجزیوں کا حوالہ دیتا ہے جن کے مطابق اس وقت مسلم گروہ دیگر تہذیبوں کے مقابلے میں تشدد آمیز تنازعات میں زیادہ ملوث نظر آتے تھے۔ لیکن یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ مکمل طور پر متن کے اپنے نتائج اور اس کی تشریح ہے۔ بالکل، یہ صرف متن کا نقطۂ نظر ہے۔ متن 1980 کی دہائی میں کچھ مسلم ممالک میں فوجی اخراجات کے زیادہ ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو آخر متن ان تنازعات کی وجوہات کیا بتاتا ہے؟ کیا صرف تہذیب کا ٹکراؤ ہے؟ نہیں، وہ کئی چیزیں بتاتا ہے۔ ایک تو پرانی تاریخی دشمنیاں، پھر بڑی سلطنتوں کا ٹوٹنا جیسے سوویت یونین، یوگوسلاویا، اس سے جو خلا پیدا ہوا۔ سیاسی خلا؟ جی، سیاسی خلا۔ اور کبھی کبھی جمہوری عمل کا شروع ہونا بھی قوم پرستی کو ہوا دے سکتا ہے متن کے مطابق۔ اور آبادیاتی تبدیلیوں کا بھی ذکر تھا، خاص طور پر یوتھ بلج۔ ہاں، اس پر متن کافی زور دیتا ہے۔ یعنی جب کسی معاشرے میں نوجوانوں کی تعداد خاص طور پر 15 سے 30 سال کے لوگوں کی بہت زیادہ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ متن کہتا ہے کہ یہ عدم استحکام پیدا کر سکتا ہے۔ نوجوان تبدیلی چاہتے ہیں، ان میں توانائی ہوتی ہے، وہ سٹیٹس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ کوسووو کی مثال دی گئی ہے جہاں البانوی مسلم آبادی میں اضافے نے سربوں میں خدشات پیدا کیے تھے۔ اچھا، اور خاص طور پر مسلم گروہوں کے تنازعات کے حوالے سے متن کیا وجوہات بتاتا ہے؟ وہاں بھی کئی ممکنہ عوامل کا ذکر ہے۔ کچھ اسلام کی مبینہ تاریخی خصوصیات، غیر مسلموں سے جغرافیائی نزدیکی، اور یہ کہ مسلم دنیا میں کوئی ایک غالب مرکزی ریاست نہیں جو ثالثی کر سکے۔ جی، یہ نکتہ بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر متن کے مطابق کئی مسلم معاشروں میں 20ویں صدی کے آخر میں وہ یوتھ بلج، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد، متن اسے عدم استحکام اور تنازعات کا ایک بہت اہم عنصر سمجھتا ہے۔ پھر وہی بات، یہ متن کے نظریات ہیں۔ ٹھیک، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ متن سرد جنگ کے بعد کی دنیا کو تہذیبی شناختوں کے زاویے سے دیکھتا ہے۔ بالکل، اور اس فریم ورک میں وہ مسلم دنیا سے جڑے تنازعات کو سمجھنے کے لیے تاریخی پس منظر اور خاص طور پر آبادیاتی عوامل کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ یعنی ثقافت اور تہذیب ہی متن کے مطابق آنے والے وقت میں عالمی سیاست کی کنجی ہیں۔ جی، بنیادی دلیل یہی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو اسی متن کے تجزیے سے ذہن میں آتا ہے، سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آبادیاتی عوامل اتنے اہم ہیں تو کیا مستقبل میں جب یہ یوتھ بلج والی نسلیں عمر رسیدہ ہو جائیں گی تو کیا واقعی ان فالٹ لائن تنازعات کی شدت کم ہو سکتی ہے؟ متن میں اس کا اشارہ تو ملتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس پر یقیناً مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں سیمیول ہنٹنگٹن کی۔ وہ کتاب تھی نا، دا کلیش آف سویلائزیشنز، بڑی مشہور اور متنازع، خاص طور پر اس کے 11ویں باب کی جو بڑا دلچسپ ہے۔ ہنٹنگٹن کا جو مین آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی سڑ جنگ کے بعد دنیا میں لڑائیاں اب نظریات یا پیسے کی وجہ سے نہیں ہوں گی، بلکہ ان کا خیال تھا کہ اب جھگڑے ہوں گے ثقافت اور تہذیب کی بنیاد پر۔ جی بالکل۔ اور یہ باب، جس کا عنوان کچھ دا ڈائنامکس آف فالٹ لائن وارز ہے، وہ اسی خیال کو آپ کہیں کہ گہرائی میں دیکھتا ہے۔ یہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب مختلف تہذیبیں آمنے سامنے آتی ہیں ان فالٹ لائنز پر، تو وہاں تنازعات کیسے بھڑکتے ہیں، کیسے پھیلتے ہیں، اور پھر آخرکار رکتے کیسے ہیں، اگر رکتے ہیں تو۔ اچھا، تو یہ فالٹ لائن وارز یعنی یہ جو تہذیبوں کے ٹکراؤ کی جگہیں ہیں، وہاں جنگیں شروع کیسے ہوتی ہیں؟ کیا خاص بات ہے ان میں؟ دیکھیں، ہنٹنگٹن کے مطابق ان جنگوں میں شناخت، آئیڈینٹی وہ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ لوگ جو شاید پہلے ایک ساتھ رہتے تھے وہ اچانک ہم
اور وہ میں بٹ جاتے ہیں، اور یہ تقسیم اکثر بہت گہری ہوتی ہے، تہذیبی یا خاص طور پر مذہبی بنیادوں پر۔ سوچے تو یہ بڑی خطرناک تبدیلی ہے۔ جی بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ آپ کہیں اعتدال پسندی کی بات کرتے ہیں، جو بیچ کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں، ان کی آواز دب جاتی ہے، اور قیادت وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو زیادہ انتہا پسندانہ نظریات رکھتے ہیں، یعنی جو دوسروں سے نفرت کو ہوا دیتے ہیں۔ کتاب میں اس کی کئی مثالیں ہیں: فلپائن، سوڈان، فلسطین، اسرائیل، چچانیا، تاجکستان، یہ سب جگہیں ہیں۔ بوسنیا کی مثال تو شاید وہ سب سے زیادہ ذہن میں آتی ہے نا۔ جنگ سے پہلے سراجیوو ایک بالکل ملا جلا کثیر الثقافتی شہر تھا۔ جی ہاں، لیکن جنگ نے کیسے وہاں سرب یعنی آرتھوڈاکس، کرواٹ یعنی کیتھولک اور بوسنیائی مسلم شناختوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کیا؟ یہ واقعی حیران کن ہے کہ معاشرے اتنی جلدی کیسے بدل جاتے ہیں۔ علیجہ عزت بیگووچ اور ان کی کتاب اسلامی اعلامیہ کا ذکر بھی اسی تناظر میں آتا ہے۔ بالکل۔ اور ہنٹنگٹن یہ کہتی ہیں کہ مذہب اکثر ان حالات میں شناخت کا سب سے مضبوط حوالہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب نہ صرف لڑنے والوں کو ایک اخلاقی جواز، ایک مورل جسٹیفیکیشن دیتا ہے، صحیح، بلکہ اپنی وسیع تر تہذیبی برادری سے مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا بھر میں پھیلے ہم مذہب یا ہم ثقافت لوگ، ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ تو ایک مقامی جھگڑا وہ ایک طرح سے عالمی تہذیبی جنگ کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب شناختیں اتنی اہم ہو جاتی ہیں تو پھر باہر والے کیسے شامل ہوتے ہیں اس میں؟ یہیں پر ہنٹنگٹن کا وہ کیا کہتے ہیں کن کنٹری سنڈروم کا تصور آتا ہے نا؟ جی، کن کنٹری سنڈروم، کن کنٹری یعنی اپنے لوگ یا ہم قبیلہ ملک۔ تو نظریہ یہ ہے کہ جب ایک تہذیبی گروہ کسی جنگ میں پھنستا ہے تو اسی تہذیب سے تعلق رکھنے والے دوسرے ممالک اور گروہ وہ اس کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ اچھا، کس قسم کی مدد؟ ہر طرح کی مدد ہو سکتی ہے، مالی مدد، سفارتی حمایت، فوجی ساز و سامان، یا پھر لوگ خود لڑنے آ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ ان ممالک سے باہر رہتے ہیں یعنی ڈائسپورا کمیونٹیز، وہ بھی اکثر بہت فعال کردار ادا کرتی ہیں، پیسہ بھیج کر، لابنگ کر کے۔ اوہو، تو یہ تو پھر آگ پر تیل ڈالنے والی بات ہوئی۔ مطلب تنازع تو پھر قابو سے باہر ہو جاتا ہوگا۔ یقیناً ہنٹنگٹن اس شمولیت کے آپ کہیں کہ 3 دائرے بتاتی ہیں۔ پہلے دائرے میں تو وہ گروہ ہیں جو براہ راست لڑ رہے ہیں، یعنی بنیادی فریق۔ ٹھیک۔ دوسرے میں وہ پڑوسی ممالک ہیں جن کا براہ راست تعلق ہے، جیسے بوسنیا جنگ میں سربیا اور کروئیشیا، یہ ہوئے ثانوی فریق۔ اور تیسرے دائرے میں وہ دور دراز ممالک ہیں جو صرف تہذیبی وابستگی کی بنیاد پر مدد کرتے ہیں، جیسے جرمنی، روس یا مختلف مسلم ممالک، یہ ثالثی فریق کہلاتے ہیں۔ یوگوسلاویا کی مثال یہاں پھر بالکل صاف نظر آتی ہے۔ جرمنی اور ویٹیکن نے کروئیشیا کی، جی، کیتھولک دنیا نے، حمایت کی روس اور یونان نے سربیا کی، آرتھوڈاکس دنیا نے، اور ایران، سعودی عرب، ترکی وغیرہ نے بوسنیائی مسلمانوں کی۔ یعنی ہر کوئی اپنے کن کی مدد کر رہا تھا۔ ہاں، بالکل یہی نقشہ تھا۔ حالانکہ امریکہ کا بوسنیائی مسلمانوں کی حمایت کرنا ہنٹنگٹن کے نزدیک ایک غیر معمولی بات تھی، ایک انوملی تھی، جو شاید خالص تہذیبی وابستگی کے بجائے عالمی سیاست یعنی ریئل پولیٹک، یا اپنے مسلم اتحادیوں کو خوش رکھنے، یا شاید امریکی آئیڈیلزم کی وجہ سے تھی، لیکن مجموعی تصویر تو تہذیبی صفبندی کی ہی تھی۔ یہ سب جان کر تو لگتا ہے کہ بھئی یہ جنگیں تو شاید کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اگر اتنے سارے باہر کے لوگ شامل ہو جائیں تو امن کیسے ہوگا؟ ہاں، یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ ہنٹنگٹن کا کہنا ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہ جنگیں کسی ایک فریق کی مکمل فتح پر ختم ہوں۔ اکثر صرف جنگ بندی ہوتی ہے، سیز فائر، یعنی لڑائی وقتی طور پر رک جاتی ہے، اور اس کے پیچھے عموماً 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی وجہ تو نسبتاً سادہ ہے۔ جو گروہ لڑ رہے ہوتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں، ان کا جانی اور مالی نقصان اتنا ہو چکا ہوتا ہے کہ ان میں مزید لڑنے کی ہمت نہیں رہتی۔ یہ تو سمجھ آتا ہے۔ لیکن دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ وہ باہر والوں کی مداخلت ہے۔ باہر والے یعنی وہی کن کنٹریز؟ جی، لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ اکثر وہی ممالک جو پہلے جنگ کو ہوا دے رہے ہوتے ہیں یعنی ریلیئرز، ہاں، وہی بعد میں امن قائم کروانے والے بن جاتے ہیں یعنی ریسٹرینرز۔
ہیں یہ کیسے؟ مطلب پہلے لڑواؤ پھر رکواؤ؟ ہاں، ایک طرح سے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جنگ ان کے اپنے وسیع تر مفادات کے خلاف جانے لگتی ہے، یا وہ کسی بہت بڑی تباہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے حمایتی گروہوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ بھئی بس کرو، مذاکرات کرو، کسی سمجھوتے پر پہنچو۔ ہنٹنگٹن کا یہ بھی ماننا ہے کہ جو غیر جانبدار ثالث ہوتے ہیں نا، وہ اکثر ناکام رہتے ہیں۔ اصل کردار انہی اپنوں کا ہوتا ہے جو پہلے مدد کر رہے تھے۔ ڈیٹن معاہدے کی مثال پھر یاد آ رہی ہے، جس نے بوسنیا جنگ روکی تھی۔ بالکل۔ وہاں بھی تو امریکہ، روس اور یورپی طاقتوں یعنی کانٹیکٹ گروپ نے مل کر سربیا، کروشیا اور بوسنیا پر زبردست دباؤ ڈالا تھا نا؟ جی ہاں، بالکل یہی ہوا، اور اس عمل میں بعض اوقات لیڈروں کو اپنے ہی لوگوں کی نظر میں غدار بھی بننا پڑتا ہے، جیسے سرب رہنما ملوسوچ تھے۔ انہوں نے سربیا پر لگی پابندیاں ہٹوانے کے لیے بوسنیائی سربوں کو ایک طرح سے مجبور کیا کہ وہ ڈیٹن معاہدہ مان لیں۔ اچھا، اس پر انہیں اپنے ہی قوم پرستوں کی طرف سے بہت سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ تو اگر ہم اس ساری بات کا خلاصہ کریں تو یہ فالٹ لائن جنگیں یہ شناخت کی شدت سے شروع ہوتی ہیں، پھر تہذیبی بنیادوں پر باہر سے مدد آتی ہے، کن کنٹری سنڈروم جو انہیں پھیلاتی ہے، اور ان کا رکنا وہ اکثر اندرونی تھکاوٹ اور باہر والوں کے دباؤ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ خاتمہ اکثر پائیدار امن نہیں ہوتا بلکہ ایک عارضی وقفہ ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سامعین بھی سوچیں۔ اگر ان جنگوں کا رکنا اتنا زیادہ بیرونی طاقتوں کی مرضی اور مقامی طاقت کے توازن پر منحصر ہے، تو کیا ایسی جنگ بندیوں پر واقعی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ واقعی مستحکم ہوتی ہیں، خاص طور پر تب جب وہ بیرونی طاقتیں اپنی توجہ کہیں اور لگا لیں یا جب علاقے کے حالات بدل جائیں؟ کیا یہ صرف اگلی جنگ کی تیاری کا وقفہ تو نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ آج ہم سیموئل پی ہنٹنگٹن کی مشہور کتاب تہذیبوں کا تصادم کے ایک خاص باب یعنی باب 12 کا گہرائی میں جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور یہ باب مغرب کے مستقبل پر فوکس کرتا ہے، مطلب اسے اندرونی طور پر کیا چیلنجز درپیش ہیں اور دنیا میں اس کا مقام کیا بن رہا ہے۔ بالکل، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مغربی تہذیب زوال کی طرف جا رہی ہے، یا اس میں اب بھی خود کو بدلنے اور سنبھالنے کی صلاحیت ہے؟ یہی بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہنٹنگٹن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تہذیبوں کے عروج و زوال کے پیٹرن کو دیکھتے ہیں، پھر مغرب کے مسائل اور عالمی سیاست پر اس کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک خیال یہ ہے کہ تاریخ میں بڑی تہذیبیں جیسے رومی ہوں یا عثمانی اپنے عروج پر سمجھتی ہیں کہ وہ لافانی ہیں۔ ہنٹنگٹن اسے بقائے دوام کا سراب کہتے ہیں، ٹھیک؟ جی ہاں، بالکل، اور اکثر یہی سوچ زوال کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ ہنٹنگٹن یہاں کیرول کوئگلی کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تہذیبیں مخصوص مراحل سے گزرتی ہیں۔ کون سے مراحل؟ دیکھیں، پہلے تشکیل، پھر پھیلاؤ، پھر تنازعات کا دور آتا ہے، اور آخر میں ایک عالمگیر ریاست بنتی ہے جسے آپ سنہری دور کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، سنہری دور؟ جی، لیکن یہ سنہری دور اکثر زوال سے ذرا پہلے آتا ہے۔ کوئگلی کے مطابق مغرب شاید اسی پختہ سنہری دور سے گزر رہا ہے جہاں کم از کم ظاہری طور پر امن اور خوشحالی ہے۔ لیکن آپ نے کہا یہ دور ختم بھی ہو جاتا ہے، کوئگلی کے مطابق کم؟ جب تہذیب اپنے اضافی دولت کو پیداواری چیزوں، نئی ایجادات کے بجائے غیر پیداواری مقاصد یا صرف ذاتی عیش و عشرت پر خرچ کرنے لگی۔ تو کیا ہنٹنگٹن کو 90 کی دہائی میں مغرب میں ایسی علامات نظر آئیں؟ بالکل، انہوں نے کئی چیزیں نوٹ کی۔ مثلا مشرقی ایشیا کے مقابلے میں معاشی ترقی کی رفتار کم تھی، بچت اور سرمایہ کاری کی شرحیں بھی گر رہی تھیں، آبادی میں اضافہ سست تھا۔ اور سماجی سطح پر؟ ہاں، وہاں بھی مسائل تھے، جرائم، منشیات کا استعمال، خاندانی نظام کا بگاڑ، محنت کی عظمت میں کمی، یہ سب چیزیں 90 کی دہائی میں زیر بحث تھیں۔ اچھا، تو معاشی اور اخلاقی گراوٹ کے علاوہ کیا کوئی اور اندرونی چیلنجز بھی ہیں جن کا ہنٹنگٹن ذکر کرتے ہیں، خاص طور پر ثقافتی حوالے سے؟ جی ہاں، 2 بڑے ثقافتی چیلنجز کا ذکر ہے۔ پہلا تو یہ کہ دوسری تہذیبوں سے آنے والے تارکین وطن جو مغربی معاشرے میں آپ کہہ سکتے ہیں پوری طرح ضم ہونے سے گریزاں ہیں یا اپنی ثقافتی شناخت مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ جیسے یورپ میں مسلمان یا امریکہ میں ہسپانوی آبادی؟ جی، ہنٹنگٹن ان کی مثالیں دیتے ہیں۔
دوسرا چیلنج یورپ میں مسیحیت کا اثر کم ہونا ہے، اور امریکہ میں ایک اور بڑا مسئلہ ملٹی کلچرلزم کی بحث ہے۔ ملٹی کلچرلزم وہ کیسے چیلنج ہے؟ دیکھیں، ہنٹنگٹن کے مطابق یہ تحریک امریکہ کی بنیادی مغربی شناخت اور امریکن کریڈ کو چیلنج کرتی ہے، یعنی وہ اقدار جیسے آزادی، جمہوریت، انفرادیت پسندی، قانون کی حکمرانی وغیرہ۔ یہ تحریک انفرادی حقوق کے بجائے نسلی یا لسانی گروہوں کے حقوق پر زیادہ زور دیتی ہے۔ تو ہنٹنگٹن یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی مغربی شناخت کو چھوڑ دے تو یہ نہ صرف امریکہ کا خاتمہ ہوگا جیسا کہ ہم اسے جانتے ہیں، بلکہ مؤثر طور پر یہ مغربی تہذیب کا ہی خاتمہ ہوگا۔ یہ ان کی وارننگ ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ مغرب کی تجدید کیسے ہو؟ بالکل، اسی لیے ہنٹنگٹن مغرب کی تجدید یعنی رینیول پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امریکہ اور یورپی ممالک کو اپنے مشترکہ ثقافتی ورثے کی بنیاد پر زیادہ قریبی سیاسی، معاشی اور فوجی اتحاد قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خارجہ پالیسی پر وہ کہتے ہیں کہ مغرب کو مغربی عالمگیریت یعنی ویسٹرن یونیورسلزم کا نظریہ ترک کر دینا چاہیے۔ یہ خیال کہ مغربی اقدار اور ادارے آفاقی ہیں اور پوری دنیا کو انہیں اپنانا چاہیے۔ کیوں ترک کرنا چاہیے؟ ہنٹنگٹن کی دلیل ہے کہ یہ نظریہ 3 وجوہات کی بنا پر غلط ہے۔ اول، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ دوم، یہ غیر اخلاقی ہے کیونکہ اسے نافذ کرنے کے لیے لازماً طاقت اور ایک طرح کی سامراجیت کی ضرورت ہوگی۔ اور تیسری وجہ؟ تیسرا، یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ مختلف تہذیبوں کے درمیان بڑی جنگ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اگر مغرب اپنی اقدار دوسروں پر مسلط نہ کرے تو پھر مغربی رہنماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہنٹنگٹن کے مطابق ان کی بنیادی ذمہ داری دوسری تہذیبوں کو مغربی رنگ میں رنگنا نہیں، بلکہ اپنی یعنی مغربی تہذیب کی منفرد خصوصیات کا تحفظ کرنا، ان کی حفاظت کرنا اور ان کی تجدید کرنا ہے۔ اور عالمی سطح پر؟ عالمی سطح پر سب سے اہم بات، وہ کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کو دوسری تہذیبوں کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ ہنٹنگٹن کے نزدیک ایک کثیر تہذیبی دنیا میں یہی مداخلت عدم استحکام اور ممکنہ عالمی تنازع کا سب سے خطرناک ذریعہ ہے۔ اچھا، مداخلت کے خطرات کی بات ہوئی، کتاب میں ایک فرضی منظرنامہ بھی ہے نا، کہ کیسے امریکہ کی چین اور ویتنام کے تنازع میں مداخلت ایک عالمی تہذیبی جنگ شروع کروا سکتی ہے؟ اسے بڑی آگ لگا سکتی ہے، اور اس ممکنہ جنگ کے نتائج کتنے تباہ کن ہوں گے۔ تمام بڑی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی اور عالمی طاقت شاید شمال سے جنوب منتقل ہو جائے۔ تو اس خطرے سے بچنے کے لیے، امن کے لیے ہنٹنگٹن کیا اصول بتاتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر 3 اصول تجویز کرتے ہیں۔ پہلا، اجتناب کا اصول، یعنی مرکزی ریاستیں جو اپنی تہذیب کی لیڈر ہیں وہ دوسری تہذیبوں کے اندرونی جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مشترکہ ثالثی کا اصول، یعنی جب 2 مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے گروہوں یا ریاستوں کے درمیان فالٹ لائن پر جنگ چھڑے تو ان تہذیبوں کی مرکزی ریاستیں مل کر مذاکرات کے ذریعے اس جنگ کو روکنے یا ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اصول؟ تیسرا ہے مشترکات کا اصول، یعنی تمام تہذیبوں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشترک اقدار، ادارے اور طور طریقے تلاش کریں اور انہیں فروغ دیں، جیسے سنگاپور نے مشترکہ اقدار کی کوشش کی تھی۔ یہ تو عملی اقدامات ہو گئے، لیکن ایک بڑا بنیادی سوال بھی تو اٹھتا ہے جو ہنٹنگٹن نے بھی اٹھایا ہے۔ آپ غالباً تہذیب مقابلہ بربریت کی بات کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ کیا یہ جو جدیدیت ہے، ٹیکنالوجی ہے، مادی ترقی ہے، کیا اس نے ہمیں اخلاقی طور پر بھی بہتر بنایا ہے؟ یا دنیا بھر میں جرائم، سماجی انتشار، تشدد کو دیکھتے ہوئے ہم کہیں تہذیب سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے، بربریت کی طرف؟ یہ واقعی ایک گہری تشویش ہے۔ ہنٹنگٹن کا بھی یہی خیال ہے کہ عالمی امن اور حقیقی تہذیب یعنی اعلیٰ اخلاقی، فکری اور مادی معیار، اس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ دنیا کی بڑی تہذیبوں کے رہنما آپس میں کتنی سمجھ بوجھ اور تعاون پیدا کرتے ہیں۔ تو شاید اصل بڑا تصادم تہذیبوں کے آپس میں نہیں، بلکہ تہذیب اور بربریت کے مابین ہے۔ ہنٹنگٹن اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تہذیبیں ایک چکر میں چلتی ہیں، عروج و زوال دیکھتی ہیں۔ مغرب کو نہ صرف بیرونی بلکہ
کافی سنگین اندرونی چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر اپنی شناخت اور اقدار کے حوالے سے۔ جی، اور یہ نظریہ کہ مغربی اقدار ہی آفاقی ہیں، یہ نہ صرف غلط ہے بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آگے بڑھنے کا راستہ ہنٹنگٹن کے مطابق شاید عدم مداخلت، مل کر تنازعات حل کرنا اور تمام انسانوں میں مشترک اقدار کو تلاش کرنے اور فروغ دینے میں ہے۔ یہ ساری گفتگو ایک اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اگر عالمی سیاست واقعی تہذیبوں کی بنیاد پر استوار ہو رہی ہے تو کیا ہمارے موجودہ بین الاقوامی ادارے جیسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس نئی حقیقت کی صحیح عکاسی کرتے ہیں؟ یا کیا ان اداروں میں بنیادی ڈھانچہ جاتی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تاکہ دنیا کی تمام بڑی تہذیبوں کو مناسب نمائندگی مل سکے؟ بالکل، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر یقیناً مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔